السلام علیکم جی۔ ناول عرض حال مسترد کی یہ تیسری قسط ہے۔ حسن اور گزین شیشے کے پار لگے بہت سے مانیٹر پر ساتھ کھڑے آج کا شو دیکھ رہے تھے۔ اسٹوڈیو کنٹرول روم میں لائیو پروگرام کے دوران ہونے والی معمول کی افراتفری تھی۔ اس وقت انکا ایس ایس کے لڑکیوں کی تعلیم کے سلسلے میں لیے جانے والے اقدامات پر بات کر رہی تھی۔ اس سے پہلے 10 منٹ آج کی ڈاکیومنٹری کو بھی دیے گئے تھے۔ اب کچھ کنٹروورشل ہو جائے۔ اس کی بات ختم ہوئی تو رہبر مسکراتے ہوئے نئے موضوع پر آیا۔ کنٹروورسی کے بنا آپ جانے تو نہیں دیں گے، سو پوچھ لیں۔ وہ کندھے اچکاتے لاپرواہی سے گویا ہوئی۔ رہبر نے مسکراتے اس بات میں سر ہلایا کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ دونوں پر اعتماد تھے، اپنی اپنی فیلڈ میں ماہر۔ سوال جواب کا سلسلہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے جاری تھا۔ ڈراموں میں آنے والے کپل سے زیادہ کیمسٹری تو ان میں ہے۔ دے لک گڈ ٹوگیدر۔ پیچھے کھڑی 2 انٹرن لڑکیوں کا سرگوشیانہ تبصرہ کان میں پڑا تو گزین نے مڑ کر انہیں گھور کر دیکھا۔ وہ شرمندہ ہوتی ادھر ادھر ہوئیں۔ اپنی استاد کے بارے میں ایسی بات اسے ناگوار گزری تھی۔ آپ کا بیج، غالباً مارچ اٹینڈ کر کے آ رہی ہیں آپ۔ عورت مارچ کے متعلق کیا رائے ہے آپ کی؟ اندازہ لگانے کی خود ساختہ سی کوشش، جیسے وہ اکیلی ہی گئی تھی مارچ پر، اور زینا کے ساتھ مارچ کو فٹ بال میچ سمجھ کر پینس پکڑ کر اچھلتے ہوئے نعرے بھی اسی کے فرشتوں نے لگائے تھے۔ انکا نے خود کو کیمرے کے سامنے آنکھیں گھمانے سے بامشکل روکا۔ بہت لحاظ سے کیمرے کے سامنے آپ جناب کیے جا رہی تھی۔ اچھی ہی ہے، ہونا چاہیے اسے، اور بھی بڑے پیمانے پر۔ مختصر سا جواب۔ کیوں ہے یہ اچھی رائے؟ ایکسکلوسیو انٹرویو تھا، اسے تفصیلی جواب درکار تھے۔ دیکھیں، میرے لیے یہ ایک پلیٹ فارم ہے، اپنے مسائل، اپنی رائے کے نعروں اور بینرز کے ذریعے اظہار کا پلیٹ فارم، ڈیبیٹ جنریٹ کرنے کا ایک بہت اچھا ذریعہ۔ یہ سب کے لیے ہے، کوئی حد بندی نہیں ہے کہ یہاں کون آئے گا کون نہیں۔ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہر عورت مارچ کے بعد فوکس ان بینرز پر کیا جاتا ہے جنہیں ہمارا معاشرہ قبول نہیں کرنا چاہتا۔ تھوڑے زیادہ بولڈ، بنیادی مسائل سے ذرا ہٹ کر کچھ بیان کرتے ہیں جو۔ آپ یہ دیکھیں، یہ بینرز کون اٹھاتا ہے؟ یہ 90% سے زیادہ ایلیٹ کلاس کی خواتین کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اسپیشلی لبرل ایلیٹ۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ عورت مارچ کی بدنامی کی وجہ لبرل ایلیٹ طبقہ ہے؟ اس نے فوراً اس کی بات پکڑتے سوال داغا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی، میں کہہ رہی ہوں کہ یہ وہ طبقہ ہے جو معاشرے کے 10% کی بھی بامشکل نمائندگی کرتا ہے۔ ان کا کلچر، اخلاقی عقائد باقی معاشرے سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ جو بیشتر آبادی کے لیے غلط ہے، ان کے لیے وہ نارمل ہے۔ آپ کی تنقید سے وہ بدل نہیں جائے گا۔ وہ بنیادی حقوق کی بات نہیں کرتے کیونکہ وہ ان کے پاس پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ جائیداد میں حصہ، تعلیم، کیریئر، شادی کو لے کر فیصلے کی آزادی، ہر چیز۔ اس طبقے کی خواتین کے مسائل مختلف ہیں جو بنیادی سطح کے نہیں ہیں، پر ان کے لیے وہ مسائل ہیں، اور اگر وہ وہاں آ کر اظہار رائے کرتی ہیں تو انہیں کرنے دیں۔ مسئلہ تب بنتا ہے جب میڈیا کا سارا فوکس اگلے دن ٹی آر پی اور مسالے کی خاطر صرف ان بینرز پر ہوتا ہے۔ میں نے جیسے پہلے کہا، وہ صرف ایک پلیٹ فارم ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں اٹھائے گئے ایسے بینر سے عوام ریلیٹ نہیں کر پاتی، ان کے لیے وہ سمجھ سے بالاتر، غیر ضروری اور جیسا کہ کہا جاتا ہے فحش ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں نا کہ آپ پورے پلیٹ فارم کو غلط ٹھہرائیں۔ آپ حصہ لیں، پارٹیسپیٹ کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے وہ کلاس پورے معاشرے میں عورت کو جو مسائل لاحق ہیں ان کی نمائندگی نہیں کرتی، تو وہاں جا کر ان پر بات کریں جو آپ کو مسئلے لگتے ہیں۔ آپ کیوں پھر ایک کلاس کو اس پلیٹ فارم کو استعمال کرنے دے رہے ہیں؟ وہ آپ کے لیے بھی ہیں۔ ایس ایس کی ٹیم اور وہاں موجود خواتین، ہم سب نے حصہ لیا آج مارچ میں۔ سب نے اپنے بینرز پر وہ لکھا جو مسئلہ ان کی زندگی کو کھا گیا۔ زیادتی، ورک پلیس ہریسمنٹ، اسٹاک کیا جانا، سڑکوں پر چھیڑا جانا، بلیک میلنگ، تنخواہ میں عدم مساوات، گھریلو تشدد، میریٹل ریپ، جائیداد میں حصہ نہ دیے جانا۔ اس کا پیشہ جامع اور مدلل گفتگو کے فن میں طاق ہونے کا تقاضا کرتا تھا۔ وہ اپنے کام کا ہر تقاضا بخوبی نبھانا جانتی تھی۔ دیکھیں، ہم چاہے کسی بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، ہم اس بات سے منحرف نہیں ہو سکتے کہ اس معاشرے میں عورت صرف عورت ہونے کی وجہ سے ہی بہت سے مسائل کا شکار ہے۔ اس کی وجوہات بھلے ہی ہمیں مختلف لگتی ہوں۔ کئیوں کے لیے یہ مذہب سے دوری کا نتیجہ ہے، باقی اسے مشرقی اقتدار سے انحراف کے سبب سمجھتے ہیں۔ میرے لیے یہ اسٹرکچرل ہے۔ سماجی ڈھانچے اٹھائے ہی اس انداز میں گئے ہیں کہ یہ مسائل ان میں ان بلٹ ہیں۔ میں وکیل ہوں، میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ہمارا قانون کس قدر عورت دشمن ہے، اور ہمارے لا میکرز اس مسئلے کو لے کر کس قدر غیر سنجیدہ۔ آپ جانتے ہیں، پاکستانی قانون میں
میریٹل ریپ کو ڈیل کرنے کے لیے کوئی شک سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ بلوچستان میں تو ابھی تک چائلڈ میرج بھی لیگل ہے۔ زیادتی کی صورت یہاں کی میڈیکو لیگل پریکٹس کس قدر غیر انسانی ہے۔ ریپ ٹرائل مجرم کو سزا دے نہ دے، خود مدعی کے لیے اذیت ناک سزا ضرور بن جاتا ہے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ان مسائل پر بڑے پیمانے پر کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے۔ مسائل پر بات ہوگی، ان کی نشاندہی ہوگی تو ہی حل ہوں گے نا۔ تو ایسے میں اگر ایک پلیٹ فارم یہ کام کر سکتا ہے تو جائیں اور اسے استعمال کریں۔ وہاں باقی کیا کر رہے ہیں اس پر تنقید کی بجائے جائیں حصہ لیں اور خود وہ کریں جو آپ کو صحیح لگتا ہے۔ ان مسئلوں پر بات کریں جو آپ کو مسئلے لگتے ہیں۔ جواب تفصیلاً ہی دیا گیا۔ ٹھیک، اس نے کہتے ہوئے اپنے سامنے رکھے کارڈز آگے پیچھے کیے۔ آپ ایگری کر رہے ہیں؟ مصنوعی شگفتہ سی حیرت، وہ سر جھکائے مسکرایا۔ ایگری کرنا میرا کام نہیں ہے، میں کاؤنٹر کوشچن کرتا ہوں اور وہی کرنے لگا ہوں۔ کارڈ پر سوال دیکھتے اسے جواب دیا۔ ایک مخصوص نعرہ جو سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنتا ہے، میرا جسم میری مرضی، اس کے بارے میں آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ اس دفعہ مسکرانے کی باری انکا کی تھی۔ یقین کریں، پچھلے 1 گھنٹے سے میں آپ کو اپنی ذاتی رائے سے ہی آگاہ کر رہی ہوں۔ یہ مسکرانا ایسے تھا کہ میں نے تمہاری بات کو انجوائے کیا، مجھے مزہ آیا۔ شاباش، جیسے حروف کی بساط سجی ہو اور وہ جملوں کے مہرے چلتے ہوں، اپنی ٹکر کے کھلاڑی کی ہر چال پر داد دیتے ہوں، اسے چت کرنے کو کمر کستے ہوں۔ من پسند کھیل، دل پسند حریف۔ خیر، یہ ایک بڑا نعرہ ہے، بڑا ان سینس کہ یہ بہت وسیع ہے۔ بیسک ڈیفینیشن اس کی یہ ہے کہ آپ نے اپنے وجود کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ طے کرنا صرف آپ کا حق ہے۔ جیسے لباس کو لے لیں، آپ وہ پہنیں جو آپ کو صحیح لگتا ہے اپنے بلیف سسٹم کے مطابق۔ یہ نعرہ حیا ورسز فحاشی یا جینز ورسز عبائی کا نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ کیرالہ میں مسکان کو حق حاصل ہے کہ BJP کے گنڈے اس کے لیے اس کے ملبوس کا فیصلہ نہ کریں، بلکہ وہ خود کرے جو وہ کرنا چاہے۔ عبایا یا نہیں، یہ اس کا فیصلہ ہونا چاہیے، صرف اس کا۔ چلیں آن اے لائٹر نوٹ، میں آپ کو اپنی آج کی میرا جسم میری مرضی کی ایپیسوڈ سناتی ہوں۔ اس انٹرویو کے لیے آپ کی ٹیم کی طرف سے کافی اصرار تھا کہ میں ان کا سلیکٹ کردہ ایک بہت گلیمرس سا ڈیزائنر لباس پہن کر اسکرین پر آؤں۔ میں نے نہیں پہنا کیونکہ میں وہ نہیں تھی۔ میں کسی کے اسکرین ویژن پر پورا اترنے کے لیے خود کو نہیں بدل سکتی، یہ میرا فیصلہ تھا۔ سب کو یہ آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ آخری بات کہتے اس کی آنکھوں میں کچھ جتاتا شرارت آمیز تاثر راہ بر ہی دیکھ پایا تھا، جیسے کہہ رہی ہو تمہیں ہی شوق تھا مجھے بلوانے کا۔ اس نے یقینی بنایا کہ اس کی ٹیم دوبارہ کبھی رہبر کے اسے بلانے کے خیال کی تائید نہ کرے۔ میڈم کی بات پر گزین نے سرمد کو دیکھا، جس کا چہرہ رہبر کے کان میں ہدایت انڈیلتے اس غیر متوقع حملے پر سرخ پڑا۔ پھر حسن کو دیکھا جو دبا دبا سا مسکرایا۔ باقی ٹیم کی بوکھلاہٹ کی تقلید کرنے کی بجائے اس نے حسن کے ساتھ مسکرانا بہتر جانا۔ میری ٹیم اوور ایکسائٹیڈ ہو گئی ہوگی آپ کو اسٹوڈیو میں دیکھ کر، ہماری طرف سے معذرت۔ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں بات سنبھالی۔ یہ شاید رہبر عثمان کی اپنے پروگرام کی تاریخ میں پہلی معذرت تھی۔ یہ صرف انکا شاہنواز ہی کے بس کی بات تھی۔ میرا جسم میری مرضی سے مراد کنسنٹ ہے، یعنی یہ نعرہ ریپ، ہیریسمنٹ، اسٹاکنگ بیہیویئر کے خلاف بات کرتا ہے۔ اس سے مراد صحت ہے۔ یہاں تو اکثر گھرانوں میں ڈاکٹر کو دکھانا ہے یا نہیں، یہ فیصلے بھی عورت کے لیے دوسرے لے رہے ہوتے ہیں۔ اکثر وہ قابل ڈاکٹر سے محض اس لیے رجوع نہیں کر پاتی کیونکہ وہ مرد ہوتے ہیں۔ یہ پابندیاں جان لیوا ثابت ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر خواتین ڈاکٹرز کیوں قابل نہیں ہیں؟ اسی بات سے ہم معاشی پہلو پر چلتے ہیں، کیریئر کی بات کرتے ہیں۔ آپ کام کریں گی یا نہیں، یہ فیصلہ بھی تو آپ کے لیے لیا جاتا ہے۔ خواتین ڈاکٹرز اکثر ڈگری کے بعد گھر بٹھا دی جاتی ہیں، اور جو ہوتی ہیں ان میں سے اکثر پر گائنے کے شعبے کو چننے کا پریشر ہوتا ہے کیونکہ وہاں صرف خواتین ہوتی ہیں۔ یقین کریں، عورتوں کو گائنی کے علاوہ بھی صحت کے مسائل لاحق ہو سکتے ہیں جس کا علاج ایک گائنی ایکسپرٹ نہیں کر سکتی۔ آپ نے کیریئر بنانا ہے یا گھر بیٹھ کر ہوم میکر بننا ہے، اس بات کا آپ کی اپنی عزمندی سے طے ہونا ہی اس نعرے کا مطلب ہے۔ ہمیں چیزوں کو تنگ نظری سے ایک مخصوص تناظر سے دیکھنا چھوڑنا پڑے گا۔ چند لمحوں کے مزاح کے بعد اس نے سابقہ سنجیدگی اور فصاحت سے اپنی بات مکمل کی۔ وقت بدقسمتی سے ختم ہو رہا ہے، چند آخری جملے اگر آپ کہنا چاہیں۔ کان میں پڑتی سرمد کی وقت ختم ہونے کی ہدایت سنتے رہبر نے بحث سمیٹی۔ آخر میں تو یہی کہ یہ دن میرا کام بس عورت کو اس معاشرے میں ایک جنس کی بجائے انسان کا مقام دلانے کے لیے ہے۔
I take it pride in being called a feminist. ہمیں اس لفظ سے ڈرنے کی بجائے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب وہ رہبر کی بجائے کیمرہ کو دیکھ کر اختتامی جملے کہہ رہی تھی۔ توقع کے برعکس یہ تجربہ اتنا برا بھی ثابت نہیں ہوا تھا۔ شو لائیو تھا اور اس وقت آفاق کے گھر کے ہال کمرے میں ٹی وی پر بھی چل رہا تھا۔ ٹوئسٹر صوفے پر اپنی والدہ کے ساتھ وہ ٹی وی کے سامنے براجمان تھا۔ ویکینڈ پر ڈنر کے بعد کافی کے ساتھ رہبر کا شو اس گھر کا معمول تھا۔ بنین ساتھ پڑے سنگل صوفے پر موجود شوہر اور ساس ہی کی طرح انمناک سے ٹی وی کی طرف ہی متوجہ تھی۔ ساتھ ہی ماربل کے فرش پر بچھے چھوٹے سے قالین پر ان کی 2.5 سالہ بیٹی اپنے کھلونوں میں مگن تھی۔ یہ لڑکی بھی دوست ہے نا تمہاری؟ پروگرام ختم ہوا تو رقیہ نے بیٹے سے سوال کیا۔ رہبر کے توسط سے اچھی سلام دعا ہے، اکثر پیشنٹس بھی ریفر کرتی ہے، چلیں دوست ہی کہہ لیں آپ۔ وہ بہت اچھے اخلاق کی ہو کر بھی کافی ریزروڈ سی تھی۔ پورے شہر میں اس کا دوست شاید رہبر ہی کو کہا جا سکتا تھا، باقی سب سے بس دوستانہ سا پروفیشنل تعلق ہی تھا۔ زینہ اسی کے ساتھ رہتی ہے نا؟ اس نے کیس لڑا تھا نا اس کا؟ رقیہ نے یادداشت کھنگال کر حوالہ برآمد کیا۔ زینہ آتی تھی تو آدھا وقت آنی ہی کرتی رہتی تھی، پر اس کی آنی سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا کبھی۔ جی، سر اس بات میں ہلاتے جواب دیا۔ اچھی لڑکی ہے، عجیب ہی طرح سے پرکشش۔ یہ بھی ابھی تک ایسے ہی گھوم رہی ہے؟ تعریف کرتے انہوں نے سوال کیا۔ کیسے؟ وہ سمجھا نہیں۔ بنا شادی کے؟ سبین کو ہنسی آئی۔ مطلب جو شادی نہیں کرتے وہ ایسے ہی گھوم رہے ہوتے ہیں؟ کی تھی اس نے؟ آفاق نے تشفیق کرائی کہ نہیں، ایسے ہی نہیں گھوم رہی۔ پھر؟ انہوں نے دلچسپی سے اس تھی کا سبب جاننے کو کریدا۔ نہیں چلی۔ وہ اب یوں کسی کے پرسنلز زیر بحث لاتے اچھا خاصا غیر آرام دہ ہو رہا تھا۔ رہبر کے حوالے سے، چاہے وہ جیسا بھی حوالہ تھا، اسے وہ بہت محترم تھی۔ مجھے کیوں نہیں پتہ؟ ماں ذرا کے موڈ میں تھی۔ اس نے بیوی کو مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ 10-12 سال پرانی بات ہے امی۔ وہ فوراً مدد کو آئی۔ رہبر کے لیے بڑی اچھی لگی ہے مجھے۔ ان کی بات پر مسکراہٹ آفاق کے چہرے پر آئی۔ اسے بھی اپنے لیے بس یہی اچھی لگتی تھی۔ اس نے تائید میں سوچا، دونوں میں دوستی بھی ہے، اور زینہ کو لے کر ایک ذمہ داری اتنی خوش اسلوبی سے ساتھ نبھانے کا تجربہ، اور پھر اتنی پیاری سی ہے۔ کیسا روایتی سا مشرقی حسن ہے اس کا۔ روایتی تو خیر اس میں کچھ نہیں ہے۔ آفاق کو اس کا ہر غیر روایتی پن یاد آیا۔ غیر روایتی ہونا ہی تو جڑ تھی مسئلے کی۔ تعلق کہاں سے ہے اس کا؟ رقیہ کی نئی دریافت شدہ دلچسپی اب اتنی جلدی ختم نہیں ہونی تھی۔ سندھ سے۔ تبھی دیکھو کیسا صحرائی سا حسن ہے۔ اس بار رہبر آئے تو بات کروں گی اس سے، زیادہ ہی یہ لڑکا رہ لیا اکیلے۔ وہ پورے عزم سے گویا ہوئی۔ امی پلیز، وہ آپ کی انہی باتوں کی وجہ سے گھر آنے سے کتراتا ہے۔ آفاق نے منت کسی انداز میں انہیں باز رکھنا چاہا۔ تو میں اس کے گھر جا کر بیٹھ جاؤں گی۔ بیٹے کی منت وہ یوں بھی کم ہی خاطر میں لاتی تھی۔ ابھی ان کا انسان کی اپنی مرضی پر اب اتنا لیکچر دے کر گئی ہے، آپ پھر اپنی رائے تھوپنے چلی ہیں۔ اس نے پروگرام کی بحث کا حوالہ دیا۔ وہ عورتوں کی بات کر رہی تھی۔ ماں نے ہاتھ جھلا کر دلیل دفع کی۔ انسانوں کی بات کر رہی تھی امی، کہ لوگوں کو ان کی اپنی مرضی سے جینے کا حق ہونا چاہیے۔ سمجھانا چاہا۔ چاہے جند رول دیں، وہ اپنی مرضی کے پیچھے۔ بڑے کس لیے ہوتے ہیں؟ بچوں کو عقل کی بات بتانے کے لیے ہے نا۔ اس پیڑھی کو اس شخصی آزادی والی بات کم ہی سمجھ آتی تھی۔ امی، پر وہ بچہ نہیں ہے نا، 35 سالہ آدمی ہے۔ بچے کی بھی خوب کہی امی نے۔ 18 سال کا گارڈین انہیں بچہ لگ رہا تھا۔ میرے لیے تو بچہ ہی ہے۔ اس کی ماں کو کیا جواب دوں گی میں کہ میرے ہوتے ہوئے ایسی ویران زندگی گزارا اس کا بیٹا؟ انہیں سکینہ رہبر کی ماں سے اپنی دوستی یاد آئی۔ میں نماز پڑھاؤں؟ سبین نے معاملہ فہمی کا مظاہرہ کرتے ہانی کو اٹھا کر آفاق کی گود میں ڈالتے کہا۔ دراصل ساس کو عشاء کی نماز یاد دلائی۔ ہاں مجھے بھی پڑھنی ہے، پھر تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھلتی۔ وہ دھیرے سے گھٹنوں پر زور دیتے اٹھ گئیں۔ آفاق نے انہیں لوگوں کی بجائے اللہ کی جواب دہی کی فکر کرتے دیکھ شکر کیا۔ ایک تشکر بھری نظر بیوی کی اپنے کمرے میں گم ہوتی پشت پر بھی ڈالی۔ کیا مطلب؟ تم شہر سے باہر نہیں جا سکتے؟ اپنے کانٹیکٹس استعمال کرو۔ آدھے سے زیادہ معلومات تو میں دے رہی ہوں تمہیں۔ مجھے صرف اس وقت کیا صورتحال ہے وہ بتاؤ۔ مجھے یہ کام کر کے دو فاروق، یہ ضروری ہے۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھی کسی سے اذیت بھری بیزاری سے فون پر محو بحث تھی۔ جتنا یہ کام ناگزیر تھا اتنا اس کا انویسٹیگیٹر ہیلے بہانے کر رہا تھا۔ ایس میں آئے ایک کیس نے اسے بہت بری طرح اضطراب میں مبتلا کر دیا تھا۔ اسے مطمئن ہونا تھا، ورنہ شاید وہ ضبط
عقل حواس سب کھو بیٹھتی۔ تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سکھر میرے کسی موجودہ کیس کی جوریڈکشن میں نہیں آتا۔ یہ کچھ اور ہے، اور ایسا کچھ غیر قانونی کرنے کا بھی نہیں کہہ رہی ہوں میں، صرف بنیادی معلومات۔ اتنا تو عام لوگ رشتہ داری جوڑتے وقت بھی پتہ کروا لیتے ہیں، تم تو پھر پروفیشنل ہو۔ فاروق، میں زیادہ پے کرنے کو بھی تیار ہوں۔ وہ ضبط سے اسے ڈانٹتے آخر میں معاوضہ بڑھانے پر بھی تیار ہو گئی، بس کسی طرح کوئی اسے کوئی خبر لا دے۔ ہاں دیکھو، آرام سے سوچ کر جواب دو، لیکن میں بتا دوں، اگر یہ ایک کام میں نے کسی اور سے کروایا تو اس کے بعد میرا کوئی کام تم نہیں کرو گے۔ کہتے ہوئے اس نے فون کاٹ کر ٹیبل پر پٹکا۔ سب ٹھیک ہے؟ سمن اس کے آفس آئی تو اس کے چہرے کے گھمبیر حد تک مضطرب تاثرات دیکھ پوچھ بیٹھی۔ ہاں کچھ نہیں۔ وہ جیسے اس سوال پر ہوش میں آئی، خود کو کمپوز کیا۔ یہ نیا ایکوپمنٹ جو منگوانا تھا فیکٹری کے لیے، اس کا بجٹ پلان ہے۔ میں نے موجودہ بجٹ سے 20% کم میں یہ بنایا ہے تاکہ اگر ان دنوں قیمتیں بڑھتی ہیں تو اسے فکس اماؤنٹ میں کور ہو سکے، اور وہ رقم بچ گئی تو اسے ہم باقی چھوٹی موٹی اشیاء جو پروڈکشن کے لیے چاہیے وہاں استعمال کر سکتے ہیں۔ تم دیکھ لو، میں 2 گھنٹے تک فیڈ بیک لینے آتی ہوں۔ فائل اس کی طرف بڑھاتے اس نے تفصیل بھی دی۔ ٹھیک ہے؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ شک سا گزرا کہ وہ دھیان دینے کی اداکاری ہی کر رہی تھی، سن نہیں رہی تھی۔ ہاں سمن، ابھی نہیں، میں تمہیں رات تک دیکھ کر۔ فون بجا تو اسے سیدھا کیا۔ پروٹیکٹر پر ہلکی سی درار نہیں تھی۔ میں کال کر لوں گی تمہیں۔ فائل کھول کر اس کی یقین دہانی کرواتے اسے خود احساس ہوا کہ یہ فائل اسے بے معنی لفظوں اور ہنسوں کے مجمع کے علاوہ کچھ نہیں لگ رہی تھی فی الحال۔ شور۔ فون پر دوبارہ فاروق کی کال آتی دیکھ اس نے سمن کو کمرے سے اسبات میں سر ہلاتے جاتے دیکھا۔ کہو۔ 1 ماہ اتنا دور بھی نہیں ہے سکھر، زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ لگنا چاہیے۔ یہ صبر بھی کیا چیز ہے، آتا ہے تو صدیوں رہتا ہے، چلا جائے تو لمحے کی تاخیر بھی زمانوں سے لگتی ہے۔ ٹھیک ہے 1 ماہ، اور اس کا مطلب 30 دن ہوتے ہیں، 1 دن 1 گھنٹہ زیادہ نہیں۔ وہ تنبیہ کرتے راضی ہوئی۔ ہاں، شہیر احمد ولد احمد صدیق، فائل بھیج دی ہے میں نے تمہیں۔ اس کے سوال کے جواب میں وہ دوبارہ سب نوٹ کروا کر اس نے کال کاٹ دی۔ وہ 1 ماہ کے لیے کچھ سوچ کر مان گئی۔ جہاں بہت سا ڈر تھا وہاں کہیں کسی حصے میں اطمینان بھی تھا کہ 1 ماہ ٹھیک ہے۔ جہاں اتنے سال بے خبری میں گزارے وہاں یہ چند مزید دن۔ مجھے لگا تھا تم یونیورسٹی میں ہوگے، کلاس نہیں تھی کیا؟ وہ آفس میں بیٹھے مہرزاد سے ویڈیو کال پر محو گفتگو تھا جسے واپس گئے 1 ماہ ہونے کو آیا تھا۔ اس وقت وہ ملتان میں اپنے گھر پر موجود تھی۔ میں نہیں گیا، مہرزاد نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ سیاہ ٹراؤزر پر سیاہی ٹینک ٹاپ پہنے وہ بکھرے بالوں کے ساتھ رہبر سے مخاطب تھا۔ نیند سے اٹھے اسے بہت زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ یار بھائی، میں نہیں ہوں آپ بابا یا بانو جتنا عالم فاضل، ڈگری لے رہا ہوں، یہی بہت سمجھیں۔ رہبر کی ایک ناپسندیدگی لیے گھوری نے اسے تعویل دینے پر مجبور کیا۔ پہلے بانو کم تھی یہ پڑھائی کے لیکچر دینے کے لیے، پڑھو گے نہیں تو کیا کرو گے؟ وہ جناب کے مزاج شاہانہ قائم رکھنے کے دیگر ذرائع سے متعلق سوال کر رہا تھا۔ مہرزاد کا پڑھائی کی طرف رجحان کم ہی تھا، پر باپ کے اصرار پر اس نے UK میں کہیں داخلہ لیا تھا۔ شاہ علی کے اغوا والے دن کے 3 دن بعد اس کی ٹکٹ تھی۔ باپ کے بعد وہ نہیں جا پایا۔ اس مشکل وقت میں خاندان کے ساتھ رہنے سے زیادہ ضروری اسے کچھ نہیں لگا۔ وہ تو رہبر کے کہنے پر اسلام آباد تک نہیں آیا تھا، بلکہ وہیں ملتان میں داخلہ لے لیا، جہاں سے حجرہ شاہ مختار محض 2 گھنٹے کی دوری پر تھا، جہاں اس کی ماں اور بہن رہتی تھی۔ حالات نے اس لاؤبالی سے لڑکے کو بہت ذمہ دار اور حساس ثابت کیا تھا۔ کر لوں گا کچھ نہ کچھ، پیر بابا نے بھی BA کیا تھا صرف۔ بہت معصومیت سے وہ شاہ عثمان کی مثال لے آیا۔ انہیں تو گدی پر بیٹھنا تھا، تمہارے کیا ارادے ہیں؟ اس کے انداز پر مسکراتے رہبر نے پوچھا۔ نہ کریں، گدی پر یوں بھی بڑا رش ہے۔ مہرزاد کے منہ میں جیسے کوئی کڑوا سا خشک میوہ آیا۔ فرمان بھا اور مہران بھا کے درمیان بہت سرد مہری آ گئی ہے۔ پچھلے 1 سال سے فرمان بھا اکثر کہتے پائے گئے ہیں کہ وہ بڑے ہیں، اصولاً ان کا حق تھا۔ مہران بھا صرف اس بنا پر کیسے گدی پر بیٹھ سکتے ہیں کہ انہیں تائی صاحب نے پالا ہے۔ وہ رہبر کو تفصیل سے آگاہ کر رہا تھا۔ وہ اسے حویلی کی، گاؤں کی ہر تفصیل دینے کی اپنی سی کوشش کرتا تھا کہ شاید اس کا فیصلہ بدل جائے، شاید وہ باپ کے اصل کی طرف پلٹ آئے۔ باپ سے چھوٹے 2 بھائی تھے، شاہ زمان اور شاہ علی۔ رہبر کو سروکار نہیں تھا اور مہرزاد چھوٹا تھا۔ گدی اور اس کے مسائل شاہ زمان کے دونوں بیٹوں فرمان اور مہران کے درمیان ہی رہ گئے تھے۔
مہران جسے شاہ عثمان کی پہلی بیوی نے بیٹا بنا کر پالا تھا، اور فرمان جو بڑا تھا اور اب چھوٹے بھائی کے فیصلے ماننے پر مجبور تھا۔ چچی کا شوگر کنٹرول ہوا؟ ہر بار کی طرح اس نے تبصرے کیے بنا بات پلٹ دی۔ رہبر جانتا تھا اس کوشش کے پیچھے مہرزاد کی محبت پوشیدہ ہے، سو وہ اسے سختی سے ٹوک نہیں پاتا تھا۔ ہاں اب بہتر ہے، پرسوں چیک اپ، 11 بج رہے ہیں مہرزاد، 3 بجے لائبریری بند ہو جائے گی۔ اگر تم نے یہی کرنا تھا تو رحیم کو کیوں؟ ماں سے متعلق بتاتے اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی کہ دروازے پر خفا خفا سی مہربانو کھڑی اسے ابھی تک شب خوابی کے لباس میں دیکھ گھور رہی تھی، جس کا جملہ مہرزاد کے بہن کے سامنے ٹینک ٹاپ میں ہونے سے ہڑبڑا کر بستر پر رکھے تیار کپڑوں کی طرف بڑھنے پر لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر آتے اس چہرے نے روکا۔ اس کی آواز پر وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سیاہ پاجامے پر سفید سیاہ پرنٹ کی کھلی لمبی چوڑی دار ہی آستینوں والی قمیص اور سیاہ دوپٹے میں ملبوس وہ مہربانو تھی، شاہ عالی کی بڑی بیٹی، جس میں ان کی جان بستی تھی، اور شاہ عثمان کا دل۔ اس نے اسے آخری بار بابا کے جنازے پر دیکھا تھا، جب وہ قبرستان سے ہی تدفین کے بعد واپس جانے لگا تھا اور شاہ علی اسے ڈانٹ کر بازو سے کھینچتے حویلی لے گئے تھے۔ چچا کے اغوا کے بعد بھی وہ مہرزاد سے ملا تھا، چچی سے بھی، پر اس سے نہیں۔ ایک غیر شعوری سی شعوری کوشش۔ وہ آج اسے آخری ملاقات جیسی ہی غمزدہ لگی، بلکہ زیادہ کہ تب باپ ساتھ تھا، صرف باپ جیسا تایا نہیں رہا تھا، اور آج اس لاڈلی کے لاڈ اٹھانے والی دونوں ہی ہستیاں اس کے ساتھ نہیں تھیں۔ باپ گم ہو جائیں تو بیٹیاں ایسی ہو جاتی ہیں جیسی اس وقت مہربانو تھی، آنکھوں میں اداسی کو خیمہ زنی کی اجازت دیے ہوئے۔ مہرزاد اسے لے کر ٹھیک اتنا حساس ہو گیا تھا۔ اسے دیکھتے سر سے ڈھل کے دوپٹے کو بے اختیار واپس زمانے کو پڑھتے ہاتھوں کو ایک یاد کی بازگشت نے تھام لیا۔ مہرزاد کپڑے اٹھائے، باتھ روم میں گم ہو چکا۔ سلام۔ رہبر نے غیر آرام دہ سی خاموشی توڑی۔ مہربانو نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اس سے مخاطب تھا؟ وہ اس سے مخاطب کب ہوتا تھا؟ اس نے تو زمانوں پہلے اس سے مخاطب ہونا چھوڑ دیا تھا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب 13 سالہ مہربانو حویلی کے عقبی باغیچے میں سورج مکھی کا بیج لگانے کو گوڈی کر رہی تھی، اور وہ جو پیر بابا کے ساتھ 2 دن کی چھٹیوں پر حویلی آیا تھا، اس کی سرگرمی کو دلچسپی سے دیکھتے جینس کے پانچے ذرا موڑ کر اس کے قریب پنجوں کے بل آ بیٹھا۔ اس کے لیے حویلی کے مکینوں کو کمیوں کی طرح مٹی میں ہاتھ ڈالتے دیکھنا انوکھا تجربہ تھا۔ کیا بو رہی ہو؟ سوال کیا۔ سورج مکھی۔ مٹی سے لپٹے ہاتھوں سے سیاہ چوٹی سے نکل آئے بال چہرے سے ہٹاتے اس نے جواب دیا۔ تمہیں نہیں پسند؟ پھول کا نام سن کر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے اندازہ لگایا۔ نہیں، بڑا اوبیڈینٹ اور ڈیپینڈنٹ سا پودا ہے، جہاں سورج ہوگا یہ وہیں دیکھے گا، وہ نہیں ہوگا تو سر جھکا لے گا۔ ناپسندیدگی سے سر ہلاتے وجہ بتائی۔ وہ 19 سال کی عمر میں بھی فلسفہ بولتا تھا، پر یہ تو خوشی، امید اور ایمانداری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس نے دفاع کرنا چاہا۔ یہ تو دنیا کہتی ہے نا۔ دنیا کا کیا ہے، وہ تو آپ کو پھولوں کی وہ اقسام فروخت کرنے کو جو اچھے بیج نہیں دیتے کچھ بھی کہتی ہے۔ اس نے اس کی دلیل اپنے انداز میں رد کی۔ یہ بھی تو صرف تم ہی کہہ رہے ہو۔ اس دفعہ مہربانو نے اسی کے انداز میں کہا۔ یہ بھی ہے۔ وہ ہنس دیا۔ اسے اچھا لگا جواب۔ تم کیا کہتی ہو؟ مجھے تو یہ ایک خوبصورت پھول لگتا ہے جسے باغیچے میں ہونا چاہیے۔ اس کی وضاحت اسی جیسی تھی، سادہ۔ رہبر کی بات پر اس کا جوش اس کام کو لے کر بحث کے باوجود یکدم ہی مان پڑا۔ بیج دب گیا تو وہ دوسری کیاری میں موجود پائپ سے پانی ہاتھ میں بھر کر چھڑکنے لگی۔ تب تک رہبر نیم کے درخت کی چند خشک ہو چکی ٹہنیاں توڑ لایا۔ یہ لو۔ دوبارہ اسی انداز میں بیٹھتے ٹہنیاں اس کی طرف بڑھائیں، جسے اس نے ناسمجھی سے دیکھا۔ لکڑیوں کا کیا کرے وہ؟ سپورٹ کے لیے۔ اس جواب پر بھی مہربانوں کے چہرے پر الجھن ہی رہی۔ وہ کوئی بہت ماہر نہیں تھی باغبانی میں، بس کبھی کبھی کے شوق۔ کہا تھا نا، بہت ڈیپینڈنٹ پودا ہے۔ رہبر نے کندھے اچکائے۔ سہارے کی بنا نہیں بڑھتا یہ، 3-4 انچ کے نکل آئیں تو اسے دھاگے سے ان لکڑیوں سے باندھ دینا۔ سمجھانے والے انداز میں کہتے اس نے خود ہی وہ لکڑیاں گیلی مٹی کے قریب گاڑ دیں۔ ہاتھ جھاڑتے وہ دونوں کھڑے ہوئے۔ تھینک۔ مہربانو اسے اس لکڑی والی ٹپ کے لیے شکریہ کرنا چاہ رہی تھی جو تائی صاحب کی دھاڑ میں کہیں دب گیا۔ بانو، یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اب ان کی طرف آتی ڈانٹتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ رہبر کے چہرے کی نرمی لمحے بھر میں غائب ہوئی، جبڑے ایک دوسرے پر جمائے یوں بھینچ گئے جیسے وہ عرصے سے نہ مسکرایا ہو۔
پھول لگا رہی۔ خوف سے اس کی آواز کانپی، اپنا قصور ڈھونڈنے پر بھی نہ سمجھ آیا۔ دوپٹہ کہاں ہے لڑکی تمہارا؟ رہبر کو دیکھتے اس سے دوسرا سوال کیا گیا۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ضبط سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ دوسرے مسلک کی ماں کے پڑھائے بڑوں کے ادب کے سبق دل میں دہرا رہا تھا۔ بابا یا علی چچا نہ ہو تو وہ اس کے ساتھ کسی نہ کسی بات کو وجہ بنا کر یہی کرتی تھی۔ چہرہ ڈھکو اپنا، جانتی نہیں ہو کہ باہر والوں کے سامنے کس حلیے میں آنا ہے؟ اتنی بڑی ہو گئی ہو، کسی کے بھی سامنے اب تم کھلے سر چلی جایا کرو گی۔ خبردار جو تم مجھے آئندہ یوں بے تکلفی سے بات کرتی نظر آئی غیر لڑکوں سے، ماں سے پوچھتی ہوں میں تمہاری، جاؤ اندر۔ وہ شوہر کی محبوب بھتیجی تھی، اور اگر وہ اسے بہو بنانے کا ارادہ رکھتے تھے تو اسے ان کی بیٹے کی بہو بننا تھا، نہ کہ سوکن کے۔ وہ آنکھوں میں بھر بھر کر اشک لیے اندر بھاگی۔ وہ کیا کہہ رہی تھیں؟ غیر لڑکا؟ رہبر؟ حویلی میں مہران اور فرمان بھابھی تو رہتے تھے، کزن سے پردے کا ایسا کوئی سخت اصول نہیں تھا۔ جب ان کے لیے نہیں تھا تو رہبر کے لیے کیوں؟ وہ عمر نہیں تھی اس کیوں کو سمجھنے کی، پر وقت بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ پیچھے رہبر خاندان میں چلتی افواہوں سے بے خبر تائی صاحب سے کہہ رہا تھا کہ انہیں اس کی وجہ سے بانو کو نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا۔ تائی صاحب نے جواباً کیا کہا تھا وہ اس نے نہیں سنا تھا، پر اس دن کے بعد رہبر باپ کے جنازے تک دوبارہ کبھی حویلی نہیں آیا، اور نہ بابا کے ساتھ اسلام آباد اس کے گھر جانے پر وہ اس سے حتیٰ کہ اماں تک سے مخاطب ہوا تھا۔ اس نے حویلی آنا اور اس کی خواتین کو مخاطب کرنا چھوڑ دیا تھا، اور اس کے پیچھے وہ رفتہ رفتہ سورج مکھی بن گئی تھی، جسے سورج نے میسر ہونا چھوڑ رکھا تھا، جو اس ڈر سے سرنگوں رہتی تھی کہ آنکھوں پر آفتاب کے علاوہ کوئی اور عکس نہ پڑ جائے۔ اسے اب رہبر کی اس پھول کے لیے ناپسندیدگی سمجھ آتی تھی، اپنے لیے بھی۔ وہ اتنا میچور سمجھدار انسان آج تک لڑکپن میں انا پر پڑی اس چوٹ پر کیا عہد نبھاتا آیا تھا، جسے آج اس نے اس سلام سے توڑا تھا۔ کیسی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں کی حیرت دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھنے کے علاوہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ اس بار مہربانوں نے دھیرے سے سر ہلا کر جواب دیا۔ چچی کیسی ہیں؟ ان کی طبیعت؟ وہ مزید پوچھ رہا تھا۔ بہتر ہے اب، شکریہ۔ اس نے تیسری بار چند لفظ جوڑ ہی لیے۔ رہبر کو اس کا شکریہ عنقا کے شکریہ جیسا لگا، جس کا مطلب ہوتا تھا مجھے معاف ہی رکھو۔ ڈگری کیسی جا رہی ہے؟ چند پل کی خاموشی کے بعد پھر سے سوال کیا۔ وہ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی سے ملتان شہر کے سماج پر صوفی سلسلوں کے اثرات پر پی ایچ ڈی کر رہی تھی۔ اچھی۔ اندر کہیں چبھن سی ہوئی۔ وہ مروت نبھا رہا تھا، اس سے بہتر تو اس کی بے رخی تھی۔ گڈ۔ کوئی مدد چاہیے ہو تو تم کہہ سکتی ہو۔ وہ بہت فراق دلی سے پیشکش کر رہا تھا۔ اس نے سر اسبات میں ہلاتے اسے نفی میں جواب دیا۔ پی ایچ ڈی کے بعد کیا ارادہ ہے؟ وہ اس سے ویسے ہی پوچھ رہا تھا جیسے مہرزاد سے پوچھتا تھا، علی چچا کی غیر موجودگی میں احساس ذمہ داری کے تحت۔ پوسٹ ڈاکٹریٹ۔ اس نے ایک اور ڈگری کا ارادہ بتایا۔ آئی مین جاب، اپلائی کیا ہے کہیں؟ وہ الجھا۔ اس نے کیا ساری زندگی پڑھنا ہی تھا؟ ابھی وقت نہیں دے پاؤں گی، ڈگری کے بعد۔ اس نے اسے توجیہ دے کر ٹالا۔ اس کی خودداری اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ اسے یہ بتائے کہ مہران کو اس کے کام کرنے پر سخت اعتراض تھا، اور وہ بابا کی واپسی کی امید پر بس ڈگریاں اکٹھی کر رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت بڑھ رہا تھا امید گھٹ رہی تھی، اور اس کے گرد دائرہ تنگ ہو رہا تھا۔ اسے بات پر عمدہ نہ دیکھ کر اس نے سوالات کا سلسلہ روکا۔ ایک لمحے کو اس نے کہنا چاہا کہ مہران کو لے کر وہ ہر خود نکال دے، وہ ساتھ ہے اس کے، اور پھر ارادہ ترک کر دیا۔ لفظوں میں لپٹی خوش فہمیاں نہیں تھما سکتا تھا وہ اس لڑکی کو۔ معذرت، مجھے کہیں جانا ہے، اپنا خیال رکھنا، کوئی بھی ایشو ہو تو تم مجھے کہہ سکتی ہو، میں دیکھ لوں گا۔ دبے الفاظ میں بات کہتے اس نے یہ غیر آرام دہ سی گفتگو سمیٹی۔ پھر بات ہوتی ہے، خدا حافظ۔ کال منقطع ہوئی تو لیپ ٹاپ کی اسکرین سے اس کا چہرہ غائب ہوا۔ وہ اسے اتنے سالوں سے اسکرین پر ہی دیکھتی آ رہی تھی، آج پہلی بار تھا کہ یہ رابطہ دو طرفہ تھا۔ ان کے درمیان ہمیشہ کسی نہ کسی اسکرین نے حائل ہی رہنا تھا۔ وہ دکھتے دل کے ساتھ پلٹی۔ ملتان وہ کام کرنے آئی تھی، دل کے روگ کی افزائش کرنے نہیں۔ مہرزاد قصداً باتھ روم سے دیر سے نکلا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بات کر لیں۔ باہر آنے پر لیپ ٹاپ کی اسکرین پر رہبر تھا اور نہ کمرے میں بانو۔ وہ سفاری جیکٹ اور گہرے بھورے شلوار قمیض میں ملبوس رہبر کے آفس میں داخل ہوا تو اسے ویڈیو کال پر کسی کو الوداعی کلمات کہتے سنا۔ 15 منٹ تک چیمہ صاحب نے آنا ہے، آپ نے جانا تھا کہیں تو میں کچھ دیر بعد کا وقت دے دیتا۔
گزین نے اس کے کہیں جانے کے متعلق سن کر پریشان ہو کر کہا۔ وہ نیا تھا، حسن ہوتا تو یہ سوال کبھی نہ کرتا۔ یہی ہوں میں، بلوا لو تم اپنے چیمہ صاحب کو۔ فون ٹیبل پر اوندھا رکھتے اس کی بیزاری سے تسلی کروائی۔ دماغ چیمہ کے دماغ کا کیمہ بنانے کے تصور سے کراہا ہر ماہ کی مشقت۔ میرے تو نہیں ہے وہ خیر۔ جتنا حسن اور رہبر سے سنا تھا، یہ چیمہ صاحب کوئی خاص خوشگوار انسان نہیں لگے تھے اسے۔ متین چیمہ چینل کا 40% کا پارٹنر تھا، جو ہر ماہ رہبر کو اس کے چینل کی TRP اور سے آگاہ کرنے آتا تھا۔ 2+2 کرنے والا کاروباری دماغ کا ایک درمیانی عمر کا آدمی۔ اس کا بس چلتا تو وہ ہر ہفتے آ کر اس رپورٹ پر منافع مزید بڑھانے کے طریقوں پر غور کرتا، پر مسئلہ یہ تھا کہ مہینے میں ایک بار سے زیادہ رہبر پر اس کی بس ہو جاتی تھی۔ کہو۔ رہبر نے گزین کو کچھ کہنے کی کوشش کا ارادہ ترک کرتے باہر جاتے دیکھ لیا۔ میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، اگر آپ ایک نظر دیکھ لیتے تو، اگر آپ مصروف نہیں ہیں۔ اسے کبھی اس شخص کی زیرک نگاہی پر حیرت ہوتی تھی۔ بھیجو۔ کوئی جلدی نہیں ہے، جب وقت ملے۔ اسے اتنی آسانی سے ہاں کرتے دیکھ اس نے پھر کہا، ورنہ اسے کامیاب لوگوں کو ہمیشہ مصروفیت کا ڈھول بجاتا پہلے دیکھا تھا، تعاون کی حامی بھرتے بعد میں۔ جلدی ہے بھی تو تم کہہ سکتے ہو۔ کہتے ساتھ ہی اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس لڑکے کی ٹھیک سے دماغ کی صفائی کی ضرورت تھی، بات بات پر اٹک جاتا تھا، جھجک جاتا تھا۔ ابھی 2 دن پہلے ہی وہ یہ کہنے آیا تھا کہ آفس میں 1 گھنٹہ جو اس کے لیے رہبر نے لینگویج کوچ رکھا تھا، اس کی تنخواہ وہ اپنی تنخواہ سے آہستہ آہستہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ اچھی بحث کے بعد اس نے اسے قائل کیا تھا کہ ایمپلائی ٹریننگ کے اخراجات ہر قانون کے مطابق کمپنی پر ہی لاگو ہوتے ہیں۔ تب جا کر اس نے ضد چھوڑی۔ یہ الگ بات تھی کہ یہ خرچ چینل نہیں، وہ خود اٹھا رہا تھا۔ مجھے واپس پاکستان نہیں آنا تھا۔ گریجویشن کے بعد میں نے وہیں نیو یارک میں ہی ایک چینل پر بطور ٹرینی کام شروع کر دیا۔ اماں کا 2 سال قبل وفات ہو چکی تھی، بابا مصروف رہتے تھے۔ یہاں کچھ نہیں تھا میرے لیے۔ 2 ہفتے کی اسپرنگ بریک پر جب میں یہاں آیا تو مجھے بہت اچانک ایک چینل سے بطور پولیٹیکل اینالسٹ جاب آفر ہوئی۔ ٹرینی سے سیدھا اینالسٹ، یہ بڑی بات تھی۔ مجھے پہلے یقین نہیں آیا، پر قاسمی صاحب کا کہنا تھا کہ میری ڈگری بہت شاندار ہے، اور پھر 1 سال کا امریکن نیوز براڈ کاسٹنگ کا ایکسپیرینس، وہ مجھے 100% میری قابلیت پر رکھ رہے تھے۔ ویزا کا کچھ ایشو ہونے کے سبب میں یوں بھی 2 ماہ یہیں رہنے والا تھا، سو میں نے عارضی طور پر آفر قبول کر لی۔ وہ لمحہ بھر کو رکا، سانس لی۔ گزین اسے توجہ سے سن رہا تھا، باوجود اس ساری تمہید کے مقصد سے انجان ہونے کے۔ پھر 2011 کا 11 مئی آیا۔ رہبر نے رک کر اسے اس تاریخ کی اہمیت بوجھنے کا موقع دیا۔ بن لادن گزین کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس نے سر ہلاتے اپنی بات جاری رکھی۔ اس دن یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کر خبر اٹھتے دیکھنا، اسے نشر کرنا، اس پر تبصرہ کرنا، اس دن کی تمام نیوز نیٹ ورکس میں ہلچل، اضطراب، شرمندگی، غصہ، اور پھر کیسے ہر جذبے پر قابو پا کر ٹی وی پر آنا۔ اس دن مجھے احساس ہوا، یہ دن، یہ خبر مجھ پر کبھی ایسے اثر انداز نہ ہوتی اگر میں اسلام آباد کے بجائے نیو یارک میں ہوتا۔ یہ سمت مجھے یہاں کام کرتے ہوئے ان 2 ماہ نے دی ہے کہ مجھے وہیں کام کرنا ہے جہاں کے مسئلے مجھے اپنے لگتے ہیں، جہاں کے لوگوں سے میں ریلیٹ کر پاتا ہوں۔ پھر میں واپس نہیں گیا۔ ماسٹرز کے 2 سال اور میڈیا ٹریننگ کے علاوہ رہنے یا کام کرنے کے لیے تو کبھی نہیں۔ وہ اب بھی اسے اتنے ہی انمناک سے سن رہا تھا۔ رہبر مسکرایا، کچھ بہت دلچسپ کہنے سے قبل کی راز کی مسکراہٹ۔ اس چینل پر 2 سال کام کرنے کے بعد جب واپس جانے کا میرا ہر ارادہ دم توڑ چکا تو ایک دن بابا نے ہنستے ہوئے بتایا کہ میں ان کے ساتھ یہی رہوں، اس لیے انہوں نے قاسمی صاحب سے سفارش کی تھی کہ مجھے کام پر رکھ لیں۔ اس نے خود پر ہنسنے کے سے انداز میں انکشاف کیا اور مقابل کے چہرے پر شوق ابھرتے دیکھ محسوس ہوا۔ مجھے پہلے شوق لگا، پھر غصہ آیا، اور پھر اپنی قابلیت پر شک ہوا، اور آخر میں نے سوچا کہ بابا یہ نہ کرتے تو میں کبھی خود کو جانچ نہ پاتا، سمجھ ہی نہ پاتا کہ مجھے اصل میں کرنا کیا ہے۔ قاسمی صاحب نے اس سمت کے تعین میں بہت مدد کی میری۔ کہانی ختم ہوئی تو وہ اس کے نتیجے پر آیا۔ مورل آف دی اسٹوری یہ ہے کہ ہر چیز کو انا خودداری کا ہی مسئلہ نہیں بنا لینا چاہیے، کبھی کبھار بڑوں کی مدد لے لینی چاہیے، انہیں مدد کرنے دینی چاہیے۔ اس نسل کا پچھلی پر حق بنتا ہے کہ جن رستوں پر وہ چل کر کامیاب ہوئے ہیں انہیں آنے والوں کے لیے آسان بنائیں۔ کل قاسمی صاحب نے میرے لیے کیا تھا، آج مجھے تمہارے لیے کرنے دو، کل تم کسی اور کے لیے کر لینا۔ سلسلہ نہیں رکنا چاہیے، بس آئی سمجھ۔ نتیجہ بہت سبق آموز تھا۔ گزین نے اس کے پوچھنے پر مسکرا کر سر اسبات میں ہلایا، اسے آ گیا تھا سمجھ۔ گڈ۔ اسی کے ساتھ ہی اسٹوری ٹائم اختتام پذیر ہوا اور چیمہ صاحب کے آنے کا بھی وقت ہوا چاہتا ہے، سو بیک ٹو ورک۔
قصہ گو نے لفظوں کا سامان سمیٹا اور واپس کام کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ شل سی تہہ خانے کی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ چہرہ سلیٹ کی مانند کوڑا تھا، ہر تاثر سے عاری، اور آنکھیں ان میں بے چینی تھی۔ گھر میں رہنے والوں کی خود سے بیزاری کی بے یقینی، نفرت۔ وہ سم ہے جس کی مسلسل خوراک کے باوجود اس کی عادت نہیں ہوتی۔ ہتک کے کوڑے ہر بار پہلی بار سا ہی درد دیتے ہیں۔ ہاں، شاید رد عمل میں تغیر آ جائے، پر تکلیف تو ہر بار اتنی ہی ہوتی ہے۔ وہ بھی اب تک عادی نہیں ہو پائی تھی۔ اسے لگتا تھا ساری زندگی لگا کر بھی وہ سب معمول کا حصہ ہونے کے باوجود زخم دینا نہیں چھوڑے گا۔ بعض قصور انسان کے اپنے نہیں ہوتے، وہ اسے وراثت میں ملتے ہیں۔ اسے بھی ماں کی طرف سے یہ ایک قصور ہی تلملا تھا۔ اس کا قصور یہ تھا کہ وہ اس عورت کی بیٹی تھی جس کے سابقہ شوہر کی دوسری بیوی اس گھر کی مالکن تھی، اور اس آدمی کی بھی جو اس کی ماں کا سابقہ شوہر تھا اور مومنہ کی ماں کا موجودہ۔ ان دو کرداروں میں بٹ کر وہ کبھی اس کا باپ بن ہی نہیں پایا، جو پچھلے 7 سال سے کام کے سلسلے میں خلیج میں رہتا تھا، اور جو چند دن وہ یہاں گزارتا تھا وہ بہت ایمانداری سے اپنے موجودہ بیوی اور بچوں کی جھولی میں ڈال دیتا تھا۔ اسے کبھی کبھار لگتا تھا جیسے ماں باپ کی سابقہ بیوی تھی، ویسے وہ بھی ان کی سابقہ اولاد تھی۔ 1 سال قبل دادی کے مرنے کے بعد وہ باپ کے ہوتے ہوئے یتیم ہو گئی۔ دادی، جو زبان سے کبھی پیار نہیں جتاتی تھی، جو اسے ماں کی طرح باغی کہتی تھی، خود سر، جو ہر طرح بیزاری جتا کر اس کے لیے کھانے کی چیزیں چھپا کر رکھتی تھی، اپنے کاموں کے لیے مختص کرنے کے بہانے اسے گھر کے اصلی پہاڑ جیسے کاموں سے بچائے رکھتی تھی، جو لفظوں کے ٹونگے مارنے کے باوجود اسے اپنے پروں تلے چھپائے رکھتی تھی۔ دادی، جو اب نہیں تھی، دادی کے ساتھ بہت کچھ چھوٹا تھا۔ اسکول، آسانی، اوپر ان کا وہ کمرہ جہاں وہ ان کے ساتھ رہتی تھی، اور آج تعلیم بھی۔ مومنہ کی ماں نے بیٹی کو ریاضی پڑھانے سے انکار پر اس کی ساری پرائیویٹ میٹرک کی کتابیں، نوٹس سب ردی میں دے دیے تھے۔ بچپن سے ثانیہ کچھ بھی کہے دادی اسے جواب دینے نہیں دیتی تھی، اور نہ صفائی کہ بولنے دو اسے، تمہارا کیا جاتا ہے، تمہارے کچھ بھی کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا۔ آج وہ ہر سبق بھول تعلیم چھوٹ جانے کے خوف سے دہائی دیتی رہ گئی تھی کہ مومنہ اس کی اتنی عزت کرتی ہی نہیں کہ وہ اسے پڑھا سکے، پر اس کی نہیں سنی گئی۔ الٹا اس بات کو ثانیہ کی تربیت پر حرف ہی سمجھا گیا۔ کوئی فرق نہیں پڑا تھا، دادی ٹھیک کہتی تھی۔ صحرا سی خشک آنکھیں لیے وہ کمپیوٹر کے سامنے رکھی زخمی سی کرسی پر بیٹھی۔ وزن پڑنے پر وہ بھی اس کے دل کی طرح کرلائی۔ دماغ نے آس پاس موجود آوازیں درج کرنا شروع کی تو ساتھ رکھا ڈبہ ٹی وی چلتا دکھائی دیا۔ اشتہارات کی آواز۔ ہفتے کے آخر میں صبح کے وقت پورے ہفتے کے خاص پروگرام نشر مقرر میں چل رہے تھے۔ وقفہ ختم ہوا تو کیمرے پر اس کے پسندیدہ صحافی کا چہرہ ابھرا۔ سابقہ ہفتہ گھر میں مہمان ہونے کے سبب وہ اس کا پروگرام نہیں دیکھ پائی تھی۔ اب بھی اندر اتنی سیاہی تھی کہ کسی شے میں دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کسی مہمان سے کوئی سوال کر رہا تھا۔ سوال ختم ہوا تو کیمرہ مہمان کے طرف گھوما، ساتھ اس کی دنیا بھی۔ صورت نے ایسے شک میں مبتلا کیا جس کی تصدیق نیچے پٹی پر لکھے اس کے نام نے کی۔ نام کے ساتھ کئی اور عہدے: وکیل، ویمن رائٹ ایڈوکیٹ، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، پروفیسر، کسی ادارے کی ایم ڈی۔ اس کی زندگی اس منہ بند بھٹی میں جھونک کر وہ کہاں چلی گئی تھی، کیا بن گئی تھی؟ اپنی غیر موجودگی کا کندن اس کے مستقبل پر ڈال کر اس نے اپنی راہیں کس قدر ہموار کر لی تھیں۔ اسے کھو کر کتنا کچھ پا لیا تھا۔ وہ گھاٹے کا سودا تھی۔ ثانیہ کا اپنے ساتھ سلوک اسے اس پل ٹھیک لگا۔ وہ لڑکیوں کی تعلیم کی اہمیت پر بات کر رہی تھی، اس سلسلے میں اپنی کی جانے والی کوششوں کا پرچار، بالکل تصویر جیسی، بلکہ زیادہ خوبصورت۔ اس کی آنکھیں بچپن سے جمع کیے سارے آنسوؤں سے چھلک پڑنے جتنی بھری۔ دیکھتے دیکھتے وہ 2 نین کٹورے کھارے پانیوں کے تالاب سے جھرنا ہوئیں۔ آبشار دکھ غصے میں مدغم ہوا، جو بڑھ کر نفرت کا بحروب اپنانے کے در پہ تھا۔ اس نے اٹھا کر اس 12 انچ کی دادی کے ڈبہ ٹی وی کو زمین پر پٹکا، جو تار کے ساتھ لگے ہونے کے سبب 2 چنگاریاں چھوڑ کر بے جان ہوا۔ خواہش نے سر اٹھایا کہ ان چنگاریوں سے اپنے وجود کو آگ لگا دے، اور اپنے وجود سے ساری دنیا کو۔ کل سے نیا ہفتہ شروع ہو رہا تھا۔ زینہ کا نام ایڈمیشن لسٹ میں آ گیا تھا۔ اسی ہفتے اس کی اورینٹیشن تھی۔ اس وقت معمول کے مطابق رات کے کھانے کے بعد لاؤنج میں موجود تھے۔ انکا صوفے پر پیر اٹھا کر بیٹھی لیپ ٹاپ گود میں رکھے مصروف تھی۔ زینہ نیچے کشن پر چوکڑی مارے فون پر سر جھکائے ہوئے تھی۔ آپ تو ایک انٹرویو دے کر ہی فیمس ہو گئی آنی۔
فون میں سر دیے ہی زینا نے انکا کو مخاطب کیا، گزر گیا انٹرویو، واپس آ جاؤ اب۔ وہ بھی لیپ ٹاپ پر ہاتھ چلاتے خفیف سا مسکرائی۔ اس ایک انٹرویو کے بعد بہت سے چینلز نے اسے 8 مارچ کے بعد اٹھنے والی تنقید پر اپنی رائے دینے کے لیے مدعو کیا تھا، جنہیں وہ یہ کہہ کر منع کر چکی تھی کہ اس کی ایک ہی رائے ہے جس کا اظہار وہ کر چکی ہے، بار بار ایک ہی بات دہرا کر کیا فائدہ۔ آپ نے ٹویٹر چیک نہیں کیا کیا؟ زینا نے اس کی آواز کی لاپرواہی سے اندازہ لگایا کہ وہ سوشل میڈیا پر کیا ہو رہا ہے سے انجان ہوگی۔ نہیں، کیوں؟ وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو نہیں تھی، بس ایک پرائیویٹ ٹویٹر اکاؤنٹ تھا جسے ہفتے میں ایک آدھ بار کھول لیا کرتی تھی۔ انٹرویو کی اتنی ساری کلپس وائرل ہو رہی ہیں اینڈ ہر کوئی پریز ہی کر رہا ہے، بہت اچھا رسپانس آیا ہے، ورنہ ویمنس ڈے کی کلپس پر اکثر کرٹیسزم ہی ہوتا ہے۔ زینا اسے بتا رہی تھی اور ساتھ اس کا فون بھی کافی ٹیبل سے اٹھا کر اسے پکڑایا کہ وہ خود دیکھے۔ میڈیا، سول سوسائٹی میں بڑے بڑے ناموں نے کو ٹویٹ کر کے تعریف کی ہے۔ اس کی بات سنتے انکا نے فون لے کر ساتھ ہی کاؤچ پر رکھ دیا، نظریں لیپ ٹاپ پر کھلے PDF پر گڑھی تھیں۔ وہ کوئی قانونی عہد نامہ تھا جو ایک مقدمے میں ثبوت کے طور پر عدالت میں پیش ہونا تھا۔ دیکھیں تو ایک دفعہ۔ اب کہ زینا نے اصرار کیا تو اس نے لیپ ٹاپ کچھ دیر کے لیے ایک طرف رکھتے فون اٹھایا۔ اتنے نوٹیفیکیشنز؟ ٹویٹر کھولتے ہی اس کا سر چکرایا۔ 999 پلس نوٹیفیکیشنز، تم ہی دیکھو۔ فون واپس زینا کو دیتے شکر کیا کہ اس نے نوٹیفیکیشنز آف کی ہوئی ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کی پروفائل پبلک نہ کر دیں؟ ہزاروں کی تعداد میں فالو ریکویسٹ مینشن آئے ہوئے تھے۔ شکریہ، یہ اس کا صاف انکار کرنے کا طریقہ تھا۔ یہ ٹویٹ دیکھیں۔ ایک ٹویٹ پر کہکا لگاتے اس نے انکا کو دکھایا۔ انٹرویو کے کسی کلوز اپ کی تصویر کے ساتھ کیپشن تھا، کرش الرٹ اور ایک دل۔ انکا نے دیکھ کر سر جھٹکا۔ اور یہ صرف ایک نہیں ہے، کھلنے پر آئیں تو ایسی کئی ٹویٹس نکل آئیں۔ ایک یہ طبقہ بھی تھا جنہیں کہا کیا جا رہا ہے سے زیادہ کہنے والے کے ظاہر سے ہی مطلب تھا، حسن پرستی۔ ایجوکیشن منسٹر نے پریز کیا ہے SS کو اس کلپ کے ساتھ، دس از ہیوج۔ اب وہ ایک اور ٹویٹ دکھا رہی تھی جس میں انکا نے بھی دلچسپی لی۔ اس کے ادارے کے اسپانسرز کے لیے یہ ٹویٹ بہت مفید ثابت ہوگی کہ حکومت کی طرف سے اچھے کام پر پذیرائی ملنا ان کی رقم کی ٹھیک جگہ خرچ ہونے کا اطمینان دلائے جانا ہی تھا۔ یہ آگے تعلیم کے شعبے میں اپنے کام میں توسیع کرنے میں مدد کر سکتا تھا۔ فون ہاتھ میں لیے اس نے ٹویٹ کے مینشن دیکھے، UN ویمن اور UNICEF بھی مینشن تھے۔ اس کا کام ذرا اور آسان ہوا۔ یہ انٹرویو کا وہ حصہ تھا جہاں وہ SS کے مختلف تعلیمی اداروں کے ساتھ مل کر لڑکیوں کے لیے اسکول، کالج اور جامعات کی سطح پر اسکالرشپ فراہم کرنے والے نیٹ ورک کی تفصیل بتا رہی تھی۔ بے دہانی میں اسکرین نیچے اسکرول کرتے اس کمنٹ ٹویٹ پر اس کی نظر الجھی، ایسی الجھی کہ جسم کے اندر سانسوں کا تسلسل، خون کی گردش، ہر نباتاتی نظام جامد کر گئی۔ پلک جھپکنے کے ساتھ سانس لینا بھی فراموش ہوا۔ آنکھوں کی ساکت پتلیاں زندگی کا پتہ دینے سے انکاری ٹھہریں۔ زینا کی گفتگو کی آواز، کھلی کھڑکی سے ٹریفک کا شور، اپنے دل کی دھڑکن، کچھ بھی تو سنائی نہیں دے رہا تھا، بس ایک آواز سب پر حاوی ہوئی، جو ماضی سے آتی تھی، جو اسے پچھلے کچھ وقت سے سونے نہیں دیتی تھی، گزری ایک دہائی سے نیندوں سے جگاتی تھی، جس نے پچھلے 13 سال کھل کر مسکرانے نہیں دیا تھا، جس کا احساس جرم ہر طرح سے آگے بڑھ جانے کے باوجود ایک معاملے پر آ کر اسے دوسرا قدم تک اٹھانے سے معذور کیے ہوئے تھا۔ یہ آخری منظر سے ٹھیک 24 گھنٹے بعد کا ذکر ہے۔ زینا لاؤنج میں بیٹھی پرفکر نظروں سے اس دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں انکا کل سے بند تھی۔ ورکنگ ڈے پر یوں چھٹی کرتے اس نے اسے پچھلے 4 سال میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب اس کی فکر بڑھنے لگی تھی۔ اسی اڈھیر بن میں کافی ٹیبل پر رکھا اس کا فون تھر تھرایا۔ لاک اسکرین پر رہبر کا میسج واضح تھا، اوپن دی ڈور۔ بہت سوچ کر اس نے رہبر کو کال کی تھی۔ اس کے علاوہ اسے ایسا کوئی شخص نہیں سمجھ آیا جو اس کی آنی کو اس کمرے سے نکال سکتا ہو۔ ایسا دوست اس کا بس وہ ایک ہی تھا۔ دروازہ کھلا تو زینا کا پریشانی سے گندھا چہرہ سامنے آیا۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ لمحوں بعد ڈرائنگ روم کے صوفوں پر اس نے آمنے سامنے بیٹھے زینا سے پوچھا۔ وہ یہاں بات کر رہے تھے کہ لاؤنج کی آواز صاف کمروں تک جاتی تھی۔ عقب میں وہ سیاہ و سفید پورٹریٹ دیوار پر موجود تھا جس کے خطوں میں کوسوں قضا کے رنگ تھے۔ مجھے نہیں پتا، سب ٹھیک تھا، میرا مطلب ہے نارمل۔ ہم ان کے فون پر انٹرویو پر ٹویٹر رسپانس دیکھ رہے تھے اور پھر آئی ڈونٹ نو کوئی ٹیکسٹ آیا یا مجھے نہیں پتا، پھر وہ فون لے کر روم میں بند ہو گئیں۔
انہوں نے مجھے کہا کہ شی از فائن اور میں پریشان نہ ہوں، پر انہوں نے پورے دن سے کچھ نہیں کھایا، یا شی از اسٹارونگ ہر سیلف۔ وہ ایسا کبھی نہیں کرتی ہیں، مجھے 4 سال ہو گئے ہیں یہاں رہتے۔ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ کو۔ وہ تر چہرہ لیے اضطراب میں انگلیاں باہم پھنسائے دھیمے سے کہہ رہی تھی کہ اسے رونا آ جاتا تھا۔ اسے آنی کی اس چپ نے ڈرا دیا تھا۔ بالکل ٹھیک کیا، اور اپنی آنی سے کبھی بھی کچھ بھی عجیب و غریب کرنے کی امید رکھا کرو۔ ہو سکتا ہے کوئی حریف وکیل قابو میں نہ آ رہا ہو اور ہر طریقہ آزمانے کے بعد وہ چلا کاٹ کر اس کے پیچھے موکلات چھوڑنا چاہ رہی ہو، تبھی 2 دن سے کمرہ نشینی اختیار کی ہوئی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ ہنس دی۔ پورے 1 دن بعد حالات کی سنگینی رہبر کی حسِ مزاح پر کوئی اثر کرنے پر ہمیشہ ہی کی طرح ناکام ہوئی۔ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کرواتے ہیں ختم وکیل صاحبہ کی حجرہ نشینی۔ تم جب تک سلطان چچا کو لے کر گروسری کراؤ۔ انہیں بھی عجیب شوق ہوا ہے کیش اینڈ کیری سے سودا لینے کا، پکانا بھلے ہی کچھ نہ ہو۔ جیب سے کارڈ نکال کر زینہ کو تھماتے اس نے اسے جانے کا کہا۔ اس کے سامنے جتنا بات کو سرسری رنگ دیتا، پر در حقیقت وہ پریشان ہوا تھا۔ زینہ سمجھتے ہوئے کہ شاید اس کے سامنے بات نہ ہو پائے، کارڈ تھامتے اٹھ گئی تھی۔ 10 منٹ بعد وہ ہاتھ میں ہاٹ چاکلیٹ کا مگ لیے زینہ کی دی چابی سے لوک کھول کر انکا کے کمرے کا دروازہ دھکیلتا اندر داخل ہوا تو اس کا منظر دیکھ بہت سے خدشوں نے ایک ساتھ گھیرا۔ سفید ٹائلز کے فرش پر وہ ہاتھ گود میں دھرے شکستہ سی بیٹھی تھی، نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز کیے۔ عین اس کے مقابل بیٹھتے مگ اس کے پاس رکھا۔ انکا نے نظر اٹھا کر ایک نظر آنے والے کو دیکھا۔ اسے اس کی آنکھوں کی ویرانی سے خوف آیا۔ وہ صحرائی ریت سی آنکھیں آج مکمل دشت میں تبدیل ہو گئی تھیں، وہ دشت جس کا مسافر وہ پچھلے چند برسوں سے تھا۔ تم جا رہی ہو کہیں؟ عقب میں موجود پلنگ پر کھلے سفری بیگ، الماری کے واہ ہوئے پٹ اور بکھرے سامان سے وہ یہی اخذ کر پایا کہ وہ شاید سامان باندھ رہی تھی۔ جانا چاہتی تھی کسی ایسی جگہ جہاں مجھے میں نہ ملوں۔ وہ ہنس دی، ایسے شخص کی ہنسی جو صدیوں کے آنسو دبائے رونے کی بجائے ہنس دے۔ وہ اسے دیکھتا رہا خاموشی سے۔ ایسی کوئی جگہ ہے ہی نہیں، کہاں جاؤں؟ ڈبڈباتی آواز میں دکھ تھا، رائے گانی تھی۔ تم مجھے بتا سکتی ہو، تم ٹھیک نہیں۔ میں ٹھیک ہوں، میں ہی تو ٹھیک ہوں۔ میں نے اپنا آپ ٹھیک ہونا ہی تو ہمیشہ اپنی پہلی ترجیح رکھی ہے۔ اتنی خود غرضی کے بعد میں کیسے ٹھیک نہیں ہوں گی؟ وہ اب بھی ہنس رہی تھی، نوحوں میں لپٹی ہنسی، خود اذیتی سے پر آسیب زدہ سی۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے میں کسی نیند سے جاگی ہوں۔ میں نے کیسے اتنے سال بنا پلٹے گزار دیے؟ مجھے کیسے خیال نہ آیا میں کس خوش فہمی میں جی رہی تھی؟ کون سی کھوکھلی تسلی تھی جو مجھے اتنا عرصہ تھپک کر سلاتی رہی؟ میں نے یہ کیسے کر دیا؟ اسے وہاں اس جگہ اکیلا چھوڑ دیا جو میرے لیے جہنم تھی۔ مجھے یہ خوش فہمی کیوں تھی کہ وہ اس کے لیے جنت ثابت ہوگی؟ میں کیسے اتنا آگے بڑھ گئی؟ وہ کیسے اتنا پیچھے رہ گئی؟ ہنستے ہنستے وہ مٹھیاں ٹھنڈے فرش پر مارتی جنونی سی کیفیت میں اب خود سے سوال کر رہی تھی، یا رہبر سے کون فیصلہ کرتا؟ تمہاری مجبوری رہی ہوگی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے دونوں ہاتھ تھامے، آنکھوں میں جھانکتے باور کروانا چاہا۔ وہ اس کے درد کے سیاق و سباق سے ناواقف تھا، کہنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا، پر وہ اسے کم کرنے کی اپنی سی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ مجبوری؟ میں تو ماں تھی نا، مائیں کب اتنی مجبور ہوتی ہیں؟ بے دردی سے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑواتے وہ راز نما انکشاف کر گئی۔ ایک لمحے کو وہ ساکت ہوا۔ دل مقابل بیٹھی ہستی سے محبت کا دعوے دار تھا جو اسے آج یکسر معمہ لگی۔ وہ کچھ بھی تو نہیں جانتا تھا اس کے بارے میں۔ اندر سے کہیں آواز آئی کہ چاہنے کے لیے جاننا کو اتنا بھی ضروری نہیں۔ اتنی مجبور کہ 13 سال خبر ہی نہ لی۔ 13 سال رہبر۔ ایک بار پھر مٹھیاں فرش پر دے ماری۔ اس کی آواز اونچی ہو کر اب ان دونوں ہی کے اعصاب چٹکھا رہی تھی۔ رہبر نے ہاتھ بڑھا کر ایک بار پھر ان سرخ پھرتی مٹھیوں کو تھام لیا، اب کی آنکھوں سے التجا کی کہ خدارا خود کو یہ اذیت مت دو۔ میں خود غرض تھی، خود غرض۔ مجھے لگا تھا مفلس بے گھر ماں سے اس کے لیے مالی مستحکم باپ زیادہ بہتر رہے گا، اور وہ تو پھر دعوے دار تھا اولاد سے محبت کا۔ میں نے کیسے سوچ لیا کہ شہیر احمد جیسا شخص اب تک تنہا ہوگا، اس نے دوبارہ شادی نہیں کی ہوگی، نیا خاندان نہ بنایا ہوگا جس میں میری بیٹی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے اسے اسی جگہ چھوڑ دیا جہاں میں بڑی ہوئی تھی، سب کے درمیان اجنبی، حقیر،
اس کے الفاظ آنسو تھے اور آواز بین، وہ بھی میری طرح کسی بھی رشتے سے کوئی مضبوط تعلق نہ ہونے کی کم مائگی میں بڑی ہوئی ہوگی۔ جانتے ہو میں نے اس احساس کو مٹانے کے لیے کیا 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 تھا؟ وہ اب بھی وہی نشتر جیسی مسکراہٹ سجائے اس سے پوچھ رہی تھی۔ رہبر نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ زمانوں بعد اس موضوع پر بولنے کو آمادہ ہوئی تھی۔ وہ اسے سانس روکے اتنے ہی زمانے سن سکتا تھا جب تک اس کا درد لفظوں کے ذریعے خراج کا کوئی رستہ نہ ڈھونڈ لیتا۔ جس عمر میں زینہ اپنے لیے فیلڈ چوز نہیں کر پا رہی، اس عمر میں میں نے شادی کر لی تھی، کیونکہ مجھے خاندان چاہیے تھا، گھر چاہیے تھا، میرا اپنا، جہاں میں دوسرے درجے کے مکین کی طرح نہ رہتی ہوں۔ میرے حالات نے مجھے ایموشنلی ڈیپینڈنٹ بنا دیا، جو شہیر میں جذباتی سہارا ڈھونڈتی تھی، جو محبت کے میم سے بھی واقف نہیں تھا، جو مجھے بس اپنی انا کی تسکین کا ذریعہ سمجھتا تھا، جسے اپنے آپ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں تھا۔ 3 سال بعد جس نے ایک جھٹکے میں میرا ایک کاغذ تھما کر اپنے گھر اور خاندان جیسا وہم توڑا تھا، وہ 1 سال کی تھی تب اور میں 21۔ مجھے نہیں پتا تھا آگے میرے لیے کیا رکھا ہے۔ بہت معمولی سی کوشش کے بعد میں نے شہیر کی ضد پر اسے اس کے پاس چھوڑ دیا۔ مجھے ہر چیز کے بعد بھی لگا تھا کہ وہ اسے اپنے پاس اس لیے رکھنا چاہتا ہے کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، نہ کہ اس لیے کہ وہ مجھے ہرانا چاہتا ہے۔ محبت میں ہم ہر شے کے بعد بھی کتنے موقع دے دیتے ہیں اگلے کو، کتنی خوش فہمیاں پال لیتے ہیں۔ اس کی محبت اسے مقابل بٹھائے اپنی محبت کا قصہ سنا رہی تھی کہ دیکھو یہ کیسی گھاٹے کی چیز ہے جس میں کوئی سود نہیں، بس زیاں ہی زیاں ہے۔ ان دونوں کے درمیان موجود اس کا دل کہتا تھا اسے یہ سود ہر گھاٹے کے ساتھ قبول ہے۔ وہ 1 سال کی تھی، شیرخوار تھی، چیزوں کے سہارے کھڑا ہونا سیکھ رہی تھی، اور میں نے اس سے اتنی سی عمر میں اس کا سب سے بڑا سہارا چھین لیا۔ مجھ سے ماں قدرت نے چھینی تھی، اور اتباع سے کیا میں نہیں جانتی تھی باپ کیسے ہوتے ہیں؟ کیا مجھے نہیں پتا تھا میرا باپ کیسا تھا؟ میں نے کیسے اتباع کے باپ پر یقین کر لیا؟ وہ اسے سن رہا تھا۔ اس کی معلومات کے مطابق وہ نیپالک تھی، تو پھر وہ اپنے کن ماں باپ کا ذکر کر رہی تھی؟ سامنے بیٹھی عورت وہ پہیلی تھی جسے وہ سلجھانے کی بجائے اپنانے پر یقین رکھتا تھا، اس امید کے ساتھ کہ وہ کبھی اپنی آمادگی سے خود ہی حل ہو جائے گی۔ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتے اس نے ایک طرف رکھا اپنا فون کھول کر اس کی جانب بڑھایا۔ وہ ایک ٹویٹ تھی کسی فینگ فنکس نام کے اکاؤنٹ سے، جسے لب لباب میں انکا کی تعلیم نسواں کے لیے کی جانے والی کاوشوں کو یہ کہہ کر دوگلا قرار دیا گیا تھا کہ اس کی اپنی بیٹی اسکول جانے سے محروم ہے۔ نام پر کلک کرنے پر ایک پرائیویٹ پروفائل کھلی جس کی لوکیشن میں سکھر پاکستان درج تھا۔ صرف مجھے لگ رہا ہے میں اس کے الفاظ کے زہر سے نیلی پڑ جاؤں گی۔ دیکھو اس نے کیا لکھا ہے، وہ کتنی اکیلی ہوگی، اس کے آس پاس ایسا کوئی شخص نہیں تھا جس سے وہ بات کر سکے، کتنی فرسٹریٹڈ کہ یوں سوشل میڈیا پر اپنے غصے کا اظہار کر رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے میں کتنی دوگلی ہوں جس کی اپنی بیٹی ان پر گھر بٹھا دی گئی ہو، وہ ٹی وی پر لڑکیوں کی تعلیم کی اہمیت کا پرچار کر رہی ہے۔ کتنا صحیح کہہ رہی ہے وہ، کتنا سچ۔ میں اتنی دوگلی ہوں کہ سب کے لیے کام کرتے مجھے احساس بھی نہیں ہوا کہ میرے وقت پر سب سے زیادہ حق اس کا ہے، سب سے زیادہ ضرورت اسے ہے۔ میں نے کیا کر دیا؟ جارحانہ انداز میں کہتی وہ اپنا ہی گریبان تھامنے کے در پر تھی۔ رہبر نے اسے چند لمحے اپنی کہنے دی اور پھر اٹھ کر پلنگ کی طرف گیا، بڑا سفری بیگ خالی کر کے الماری کے اندر رکھا۔ کیا کر رہے ہو؟ انکا نے گردن گھما کر اس کی کارروائی دیکھی۔ تمہاری پیکنگ۔ پلنگ پر بکھرا سامان چھانٹتے اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا نا ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں۔ وہ اب بھی سابقہ کیفیت میں ہی تھی۔ سکھر جا رہی ہو تم؟ رہبر نے الماری سے ایک چھوٹا سا بیگ نکالتے سختی سے اس کی بات کاٹی۔ انکا نے اسے دہل کر دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کس منہ سے اس شہر دوبارہ جائے گی؟ یہ ٹویٹ انکا کے لیے ٹریگر ثابت ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا اس میں کتنی سچائی ہے، لیکن اگر اس کی بیٹی اس شہر میں تھی تو اسے وہاں جانا چاہیے تھا۔ وہ ایسے روح پر زخموں جیسے درد کب تک سنبھالے گی؟ میں تمہاری فلائٹ کنفرم کروا رہا ہوں، تم اتباع کو لینے جا رہی ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تم کل سے یہاں بیٹھی کر کیا رہی ہو؟ زینہ کو الگ تم نے ہلا دی ہے۔ بیڈ پر بکھرے سامان کو اتھل پتھل کرتے وہ اسے ڈانٹ رہا تھا۔ اسے اس وقت انکا کی جگہ اس کے لیے سوچنا تھا۔ وہ نفرت کرتی ہوگی مجھ سے، میں نہیں سامنا کر پاؤں گی اس کا، میں کیا جواب دوں گی اسے؟ اس نے میرے ساتھ آنے سے انکار کر دیا تو؟ وہ کچھ سہم کر اب بھی مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ سب چھوڑتا دوبارہ اس کے مقابل آ بیٹھا، وہی بھینچی ہوئی مٹھیاں دوبارہ تھامی۔ تو 14 سال کی ہے وہ،
اس کے انکار سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہاں رہنا اس کے لیے ٹھیک نہیں، سو تم اسے اپنے ساتھ لا رہی ہو، بات ختم۔ حتمی انداز میں اسے باور کروایا۔ سب سے زیادہ ضروری اسے یہاں لانا ہے، ایک بہتر ماحول اور تعلیمی سلسلے کی بحالی، باقی سب ثانوی ہے، فی الحال یہ سب سوچ کر وقت ضائع نہیں کر سکتی تم۔ انداز اب کچھ سمجھانے جیسا ہوا۔ انکا نے بالآخر اس بات میں سر ہلایا، ایک نظر اس شخص کو تشکر آمیز نظروں سے دیکھا۔ یہ شکر اس کے ہونے پر تھا، ان کا یہ تعلق، دوستی یا جو بھی تھا، اس کا ہونا زندگی کو زندگی جیسا لگنے کا واحد ذریعہ تھا۔ ہاں کیسے ہو فرید؟ ہاں کام ہے یار، ارجنٹ، مجھے صبح تک اس شخص کی ساری معلومات نکال کر دو۔ ہاں صبح تک، جانتا ہوں مشکل کام ہے، تبھی تمہیں کہہ رہا ہوں، اس کی فکر مت کرو۔ ہاں نام لکھو۔ اپنا ہاتھ اس کے ایک ہاتھ سے ہٹاتے اس نے جیب سے فون نکالا، بات کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ اب بھی اس کی بند مٹھی پر دھرا تھا۔ شہیر، رک کر انکا کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ احمد، اس نے نام مکمل کیا۔ ولد، احمد رفیق۔ ایڈریس؟ وہ اب باقی معلومات بے تاثر انداز میں دے رہی تھی۔ گھر کے افراد، تعلیم، پیشہ۔ 13 سال پہلے تک یہ اس جگہ اپنی ایک بیٹی اور ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ مجھے اس کے گھر کے موجودہ حالات معلوم کر کے دو، دوبارہ شادی کی یا نہیں، گھریلو مالی حالات، سب کچھ، صبح مطلب صبح۔ یوں ہی اس کی مٹھی تھامے اس کے مقابل بیٹھے وہ بات کر رہا تھا اور انکا اسے کرتے دیکھ رہی تھی۔ رہبر کے فلیٹ تک جاتے آخری سینے پر قدم رکھتے اس کی نظر سب سے اونچی سیڑھی پر بیٹھے گزین پر پڑی، جو ساتھ کاغذوں کا ایک پلندہ رکھے کوئی کتاب تھامے گھنگریالے بالوں والا سر جھکائے ہوئے تھا، جیسے بہت فرصت سے محو انتظار ہو۔ وہی ہمیشہ والا حلیہ، سیاہی مائل گہرے رنگ کی شلوار قمیض پر ملٹری سبز رنگ کا جیکٹ، پاؤں میں چوٹ۔ میں یہ پہنچانے آیا تھا۔ قدموں کی چاپ پر سر اٹھایا تو زینہ کو خود کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے پایا، ساتھ پڑے کاغذات کے پلندے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کسی ڈاکیومنٹری کے لیے کیے جانے والے انٹرویوز کی ٹرانسکرپٹس تھیں۔ چچا نہیں ہے گھر پر؟ وہ باہر بیٹھا تھا، مطلب گھر بند تھا۔ نہیں، انہیں کہیں جانا تھا۔ چچا نئے لوگوں کے ساتھ ذرا سختی سے پیش آتے تھے، وہ جا رہے تھے تو ضرور گزین کے حوالے، کھلا گھر چھوڑ کر جانے کے خلاف ہوں گے، تبھی وہ بیٹھا ان کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ تم نئے ہو، چچا اجنبیوں پر کم ہی بلیو کرتے ہیں، پرسنل مت لو، وہ دل جوئی کے انداز میں مخاطب ہوا۔ نہیں لے رہا۔ کاغذوں کا پلندہ اٹھا کر کھڑے ہوتے اس نے سرسری سے کہا، بھلا اب ایک اجنبی بزرگ کے کسی برتاؤ کو اس نے کیا پرسنل لینا تھا؟ 2 قدم چل کر زینہ کو وہیں کھڑے دیکھ وہ رکا، وہ آ کر دروازہ کھولتی تو وہ اپنا کام کر کے واپس جاتا۔ میرے پاس چابی نہیں ہے، مطلب ہے پر گھر رہ گئی ہے۔ خود کو سوالی نظروں سے دیکھتے گزین کی بات سمجھتے اس نے سیڑھیوں پر اس کی چھوڑی جگہ پر بیٹھتے جواب دیا، آپ یہاں نہیں رہتی؟ کسی اور جگہ کو گھر کہنے پر اس نے سوال کیا۔ وہ تو سمجھا تھا وہ رہبر کی بہن ہے۔ یہاں بھائی، چچا اور سب شکن رہتے ہیں، زینہ نے نفی میں سر ہلاتے جواب دیا۔ اور تم؟ درمیان میں کاغذات رکھتے وہ بھی واپس بیٹھ گیا۔ وہ اسے سر کی بہن ہونے کے سبب آپ کہنا چاہتا تھا، پر حسن بھی اسے تم ہی کہتا تھا، اور پھر وہ یونیورسٹی میں جونیئر بھی تھی۔ سوری، زینہ کے خود کو آنکھیں سکیڑ کر یوں دیکھنے پر کہ تم کیوں پوچھ رہے ہو، وہ معذرت کرتا سوال واپس لے گیا۔ اسے کیا، وہ کہیں بھی رہتی ہو۔ سب ٹھیک ہے؟ کچھ دیر خاموش رہ کر اس نے اس کی طرف گردن موڑے پوچھا، جس پر وہ بے اختیار نفی میں گردن ہلاتے ہلاتے اس بات میں سر ہلا گئی۔ 2 دن کی پریشانی چہرے پر آ ہی گئی تھی۔ یہ آنسو؟ انگلی سے اس کے گال پر خشک ہو چکی تھے، آنسو کی لکیر کی طرف اشارہ کرتے جیسے اپنے سوال کا مقصد بتایا۔ اسکوٹر پر ہوا کی وجہ سے۔ فوراً ڈھیر سارا شرمندہ ہوتے دونوں ہاتھوں سے گال رگڑے۔ وہ رہبر کے کہنے پر بہت جلدی سے میں اسکوٹر کی چابی اور بٹوا لے کر نکلی تھی، بھائی کے سامنے تازہ بہائے آنسوؤں کا خیال ہی نہیں آیا۔ مسئلے ہو جاتے ہیں، رونا آ جاتا ہے، اٹس فائن۔ اسے شرمندہ ہوتے دیکھ وہ ویسے ہی اس کی طرف گردن موڑے بیٹھے اسے کہہ رہا تھا۔ زینہ کے اپنے گال رگڑتے ہاتھ رکے، ایک نظر برابر میں بیٹھے اس سنجیدہ سے لڑکے کو دیکھا۔ وہ لا تعلق سا رہتا تھا، پر لا علم نہیں تھا۔ یہاں بھی دوبارہ ہاتھ بڑھا کر دوسرے گال کی طرف اشارہ کیا تو زینہ نے اسے دیکھتے اپنے چہرے پر دوبارہ ہاتھ پھیرا۔ گزین کا انداز ایسا تھا کہ رونا کوئی شرمندہ ہونے والی بات نہیں ہے، پر اگر تم چھپانا چاہتی ہو تو ایک نشان یہاں بھی موجود ہے۔ لمحے بھر کا سحر سلطان کی اونچی پراجلت آواز سے ٹوٹا۔ مجھے فون کیوں نہیں کیا دھیے، انتظار کرنا پڑا ہوگا۔ وہ اپنی طاقت کے مطابق گزین کے زینہ کی طرف بڑھتے ہاتھ کو گھورتے ہوئے تیزی سے دھوتی سنبھالے سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ اس نے فی الفور ہاتھ پیچھے کیا۔ یہ بزرگوار اسے یوں بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ نہیں، 5 منٹ ہی ہوئے ہیں، مجھے بھائی نے آپ کے ساتھ جانے کا کہا تھا، آپ خود ہی سب لے آئے۔ زینہ جو جواب دیتے سب سے انجان مسکراتے کھڑی ہوئی۔
جائیں گے نا؟ یہ تو سبزی گوشت ہے، صرف سوکھا سودا تو رہتا ہے سارا۔ وہ مسکراتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے شوپر اونچا کرتے بولے۔ ان کے لہجے میں یہ مٹھاس گنے چنے لوگوں کے لیے ہی تھی۔ زینہ ان میں سے تھی، دوسرا مہرزاد۔ یہ سر کے روم میں لاکر میں رکھنے تھے۔ میں چلتا ہوں۔ جیب میں سے لاکر کی چابی برآمد کرتے کاغذات پر رکھ کر زینہ کو تھماتے وہ جانے لگا۔ رکو، پہلی دفعہ آئے ہو؟ بھائی کہیں گے ان کے مہمان کو چائے پلائے بنا بھگا دیا میں نے۔ زینہ نے روکنا چاہا۔ مہمان نہیں، ماتحت ہوں، کام سے آیا تھا۔ زینہ کے چچا کی گھورتی نظروں کو ایک نظر دیکھتے وہ منع کر گیا۔ خدا حافظ۔ واپس اپنے خول میں سمٹتے وہ جا چکا تھا۔ چند لمحوں کی وہ نرمی کسی کے آنسوں کا خیال سے تھی اور بس۔ دھوپ کا یہ شہر آج بھی ویسا ہی تھا جیسا 13 سال قبل اس نے چھوڑا تھا، جہاں جنم لیا تھا، زندگی گزاری تھی۔ 21 سال، ایک عمر۔ ہر جذبے سے واقفیت اس کی فضاؤں میں سانس لیتے ہی تو ہوئی تھی۔ حسرت، محرومی، محبت، ممتا اور پھر نفرت۔ آج اسے یہ شہر اجنبی لگا، مانوس اجنبی، جسے آپ اب تو نہیں پر ہاں کسی زمانے میں جانتے ہوں۔ وقت کے تغیر نے سب کچھ بدل دیا ہو کہ اب آپ دونوں ہی ایک دوسرے کو پہچان نہ پائیں۔ کھڑکی کے پار باہر کے مناظر پر ٹکی اس کی نگاہیں ہر طرح کے اشتیاق اور تجسس سے آ رہی تھیں، جو کہ برسوں بعد لوٹ آنے والوں کا خاصا ہوتا ہے۔ وہ واپس نہیں آئی تھی، بس اس شہر سے جڑا وہ آخری رشتہ بھی اپنے ساتھ لے جانے آئی تھی، جس کے سبب اس شہر کے ذکر پر وہ رک کر لمحہ بھر سوچتی تھی۔ گاڑی ایئرپورٹ سے سیدھا اس پتے پر رواں دوا تھی جو رہبر کے سورسز کے مطابق شہیر احمد کا موجودہ گھر تھا۔ وہ واقف تھی اس جگہ سے۔ یہ کبھی ایک پلاٹ ہوا کرتا تھا جس کے کاغذات بی بی کے بوقت مرگ اسے سونپے تھے، اس کی امانت کہہ کر۔ جائیداد کا وہ ٹکڑا جس کی قیمت شہیر کے لیے اس کی محبت اور وجود سے کئی زیادہ تھی، جو اپنے نام ہو جانے کے بعد اسے عنقا سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اس مہربان شہر میں لوگ اسے ہمیشہ ظالم ہی ملے تھے۔ ٹھیک 20 منٹ بعد وہ اس پوش علاقے میں اسی پلاٹ پر بنے کشادہ بنگلے کے ڈرائنگ روم میں موجود تھی۔ شہیر پچھلے 8 سال سے کسی سعودی تیل کی ریفائنری کے ساتھ منسلک تھا۔ وقت نے اس کے معاشی حالات بدل دیے تھے، ویسے ہی جیسے وہ چاہتا تھا۔ ملازم کی اطلاع پر لون کے قیمتی پرنٹ میں اس سے 1 سال عمر میں کم ایک فرہبی مائل عورت دروازے سے داخل ہوئی۔ دوپہر کے اس وقت مہمان کی آمد پر حیران سی ثانیہ اپنے ڈرائنگ روم میں موجود اس عورت کو دیکھ کر مزید حیران ہوئی۔ پیسوں سے بھلے ہی طرز زندگی بدل گئی ہو، پر ان کا حلقہ احباب اب بھی ذرا روایتی سا تھا، جن میں یہ دراز قد بہت پڑھی لکھی عورت فٹ نہیں آتی تھی۔ گہرے نیلے بیسک پلین شیروانی، گلے کے لمبے کرتے اور ٹراؤزر میں سیاہ سکارف، دھوپ کا چشمہ کھلے بالوں میں اٹکا ہوا، قیمتی پرس اور جوتے جن کا چمڑے جیسی ہیئت اور رنگ مماثل تھا، کلائی پر بند تھی قیمتی گھڑی۔ ملازمہ کے مطابق وہ اس کے شوہر سے ملنے آئی تھی اور کسی پرانی جان پہچان کا حوالہ دیا تھا۔ وہ اب اس کے آنے پر اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر ملاقات کے رسمی کلمات ادا کر رہی تھی۔ 12ویں پاس ثانیہ اس کے لب و لہجے اور حلیے سے ایک لمحے میں مروب ہوئی۔ یہ سب اہتمام عنقا نے اسی لیے تو کیا تھا، ثانیہ کے اس بتانے پر کہ شہیر سعودیہ ہوتا ہے۔ اس دن مصنوعی افسوس کا اظہار کیا، حالانکہ وہ باخبر تھی۔ صبح رہبر کے سورسز کی طرف سے آنے والی فائل میں اسے ایک بات پر اسے دھچکا لگا تھا کہ وہ کیسے اس کی بیٹی کو سوتیلے رشتوں میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ بھی گئی تھی، پر وہ اسے سگے باپ کے پاس چھوڑ کر گئی تھی۔ اپنا تعارف کرواتے اس نے ثانیہ کو باتوں میں الجھا کر پیشہ بتا کر نام کا ذکر گول کر دیا۔ بہت اشتیاق سے شہیر سے دوستی کا حوالہ دیتے اس نے اس کے بچوں سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو ثانیہ اس ماڈل جیسی وکیل کی ملنساری پر نہا ہوئی۔ بچوں کو بلا لائی، اپنے بچوں کو، 11 سالہ مومنہ اور 6 سالہ احسن۔ آپ کی بڑی بیٹی نہیں ہے گھر پر؟ دونوں بچوں سے لگاؤ سے پاس بلا کر بات کرنے کے بعد اس نے بہت اچانک سے اسے اپنے بچوں سے بات کرتے دیکھ مسکراتی ثانیہ سے پوچھا۔ جی بول جی۔ اسلام آباد جانے سے قبل شہیر نے ملوایا تھا ایک بار۔ شی واز ریئلی کیوٹ بیبی۔ ابھی تو 13-14 سال کی ہوگی، مجھے نام یاد نہیں آ رہا۔ ممی یہ تابی کی بات کر رہی ہے۔ مومنہ نے فوراً ماں کو اس سیانے سے انداز میں اطلاع دی۔ وہ بیسمنٹ میں ہے۔ دوسری اطلاع ماں کے سنبھلنے سے پہلے وہ عنقا کو کر چکی تھی۔ مومنہ کے لہجے میں ایسا کچھ نہیں تھا جس سے پتہ چلتا کہ وہ اپنی بڑی بہن کا ذکر کر رہی ہے، صرف ماں سے سیکھی حکارت تھی۔ اس کا کمرہ بیسمنٹ میں ہے، پڑھ رہی ہوتی ہے وہ اس وقت۔ ثانیہ نے اس دفعہ بیٹی کو تنبیہی انداز میں گھورتے بات بنائی۔ اگر کچھ دیر کے لیے بلوا لیں اسے۔ I was looking forward to meet شہیر and her۔ بالکل، مجھے 5 منٹ دیں۔ ثانیہ کے جاتے ہی اس کی نظریں بے قراری سے دروازے پر جم گئیں۔ یہاں سے ابھی ادبا نے داخل ہونا تھا۔ اندر کہیں موجود ایک خلا میں بے چین سی ہوا سرسرائی، دل کی دھک دھک دیوار میں مسلسل سر مارنے کی تکلیف دہ آواز میں بدلی۔ 5 منٹ بعد ثانیہ کی معیت میں اس سے 3 قدم پیچھے دروازے پر اسے ادبا نظر آئی۔
وہ بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ دبلی پتلی سی اس کی 14 سالہ بیٹی قد میں اس جتنی لمبی تھی، شاید 1 انچ کم۔ چہرے کا ہر نقش اسی کا عکس ہی تو تھا۔ ہاں، رنگت ضرور اس کے باپ جیسی تھی، سفیدی مائل، گندمی صاف۔ اس ایک مماثلت کے علاوہ وہ پوری کی پوری انکا تھی۔ گھسا ہوا باریک پھول دار گلابی پرنٹ کی تنگ پونچوں کی شلوار پر گھٹنوں سے اونچی قمیص پہنے، مفلر کی طرح دوپٹہ لیے، وہ اپنی ممی کی خاص مہمان کو دیکھ کر دروازے پر ہی جامد ہوئی۔ ہم رنگ صحرائی آنکھیں ٹکرائیں تو اندر کہیں دراریں پڑی تھیں۔ ادبا، سلام کرو۔ اس جنگلی لڑکی کے یوں بد تہذیبی سے مہمان کو گھورنے کی حرکت پر خفت کا شکار ہوتی ثانیہ انکا کا بے اختیار ہو کر اٹھنا نہیں نوٹ کر پائی تھی۔ ادبا نے ایک نظر ممی کو دیکھا، وہ ظاہر ہے انہیں نہیں پہچان پائی تھی۔ اس نے بھی تو سامنے کھڑی ہستی کو دادی کے صندوق میں موجود چند تصویروں میں ہی دیکھا تھا، جس میں ممی کو کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، جسے انہوں نے دادی کے وفات کے بعد چند زیور نکال کر ملازمہ کے حوالے کر دیا تھا۔ لیکن وہ یہاں کیا کر رہی تھیں اتنے سال بعد، یوں اچانک؟ نائس ٹو میٹ یو ادبا، بہت کمپوز ہو کر مسکراتے ہوئے اس کی طرف ملانے کو ہاتھ بڑھاتے، آواز جذبات کی شدت سے غیر محسوس انداز میں کانپی، مسکراہٹ کے خط میں درد گھلا تھا۔ ثانیہ کی ہر تنبیہ اور انکا کا بڑا ہاتھ نظر انداز کرتی وہ ایک کونے والے صوفے پر جا بیٹھی تھی، محض آگے کیا ہونے والا ہے کہ تجسس سے مجبور ہو کر۔ اس کی بیٹی اس سے ملنے تک کی روادار نہیں تھی، یہ رونے کا مقام تھا، پر اسے ہنسی آئی۔ وہ بھی تو کسی اور وقتوں میں یوں ہی بی بی اور بڑی بھابھی کی گھوریاں نظر انداز کرتی تھی۔ اس نے ماں سے قسمت اور نقش دونوں چرائے تھے۔ کون سی کلاس میں ہیں آپ ادبا؟ اپنی جگہ پر واپس بیٹھتے اس نے سوال کیا، وہی سوال جو وہ کچھ دیر قبل مومنہ اور احسن سے کر چکی تھی۔ میں تو اسکول ہی نہیں جاتی، مذاق اڑاتا ہوا سا جواب مومنہ کی طرف سے آیا تھا۔ ثانیہ نے گڑبڑا کر بے بسی سے اپنی لاڈلی کو دیکھا۔ ادبا کو تو وہ خبردار کر آئی تھی ایسا کوئی بھی ذکر کرنے سے، پر اپنی بیٹی کو نہیں روک پائی وہ۔ ایسا نہیں ہے، دراصل بیماری کے سبب یہ 2-3 ماہ نہیں جا پائی۔ اب ٹرم کے درمیان سے کچھ سمجھ نہیں آنا تھا تو سوچا اگلے سال ہی جائے گی۔ صحت سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے نا؟ انکا کے خود کو سوالی نظروں سے دیکھنے پر ثانیہ نے جواز کھڑا۔ میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ مجھے شہید سے کسی کام کے سلسلے میں ملنا تھا۔ اب اس سے زیادہ اسے یہ ڈرامہ گھسیٹنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ادبا اسے سامنے تھی اور اس کی ٹویٹر پر لکھی اس بات پر مہر اس گھر کے لوگ لگا چکے تھے۔ ہاں، آپ کہیں۔ ثانیہ نے ادبا کا ذکر سمٹنے پر شکر کیا، یہ اس کی خام خیالی ہی ٹھہری۔ میں ادبا کو اپنے ساتھ لے جانے آئی ہوں، یہ اب میرے ساتھ ہی رہے گی، آپ شہیر احمد کو اطلاع کر دیجیے گا۔ اس جملے پر الجھتے ثانیہ کو پہلی بار اس وکیل اور ادبا کی غیر معمولی زاری مماثلت کا احساس ہوا۔ میں نے اپنا پورا تعارف نہیں کروایا، میں انکا شاہ نواز ہوں، ادبا کی مدر۔ قصداً جو تعارف نہیں بتایا تھا، شہیر احمد سے کسی سابقہ تعلق کا ذکر کیے بغیر۔ اپنا سامان پیک کر لو، ہمیں 1 گھنٹے تک ایئرپورٹ پہنچنا ہے، اپنے سارے ڈاکیومنٹس یاد سے رکھنا، بے فارم اسکول سرٹیفکیٹ، باقی پیپرز، کہتے ہوئے ادبا کو مخاطب کیا جو خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی۔ 1 منٹ، یہ کہیں نہیں جا رہی، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ جاؤ میرے گھر سے۔ ادبا کی ایک دفعہ کی کہی بات پر یوں عمل کرنے پر وہ جیسے ہوش میں آئی، یہ تھی اس کے شوہر کی سابقہ بیوی۔ یہ ویسی تو کہیں سے نہیں لگتی تھی جیسے لوگ کہتے تھے، جنگلی، باغی، اکھڑ۔ وہ جو اب تک اس کی شخصیت سے رشک میں مبتلا ہو رہی تھی، وہ احساس لمحے میں احساس کمتری میں بدلا۔ ادبا آ جائے تو ہم جا رہے ہیں۔ وہ اب بھی ٹھنڈا سا مسکرا رہی تھی۔ میں نے کہا نا وہ کہیں نہیں جا رہی، اپنے شوہر کو کیا جواب دوں گی میں؟ اپنے شوہر پر زیادہ زور دیا، جیسے اپنی اور اس نوارد کی حیثیت کا تعین کرنا چاہا۔ مسز شہیر، یقین مانیں مجھے آپ سے ہمدردی ہے، میں بتاتی ہوں کہ اپنے شوہر سے کیا کہیں گی۔ ثانیہ ہی کی طرح آپ کے شوہر پر زور دیتے اس سے جتایا کہ شہیر احمد سے جڑا کوئی نیا پرانا حوالہ اب اس کی آخری ترجیح بھی نہیں رہا۔ کڈز، آپ پلیز میرے لیے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ادبا نے پیکنگ شروع کی ہے یا نہیں؟ اپنی بات کہنے سے پہلے اس نے بچوں کو منظر سے ہٹانا چاہا، وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے پیچھے کمرے سے نکلے۔ آپ اپنے شوہر سے کہیے گا کہ آپ اکیلی تھیں اور ایک کم سن بچی کو اس کی ماں سے دور رکھنے جیسے قانونی جرم کی مرتکب نہیں ہو سکتی تھیں، وہ بھی تب جب اس کی ماں خود وکیل ہو۔ یہ آپ کو اور آپ کے 2 معصوم بچوں کو مصیبت میں ڈال سکتا تھا۔ اگر آپ ادبا کو روکنے کی کوشش کرتیں تو اس کی ماں گھر میں پولیس کا ریڈ کروا سکتی تھی، اپنی بیٹی بازیاب کروانے کے لیے۔ وہ آپ کو عدالتوں میں گھسیٹ سکتی تھی۔ شوہر کی غیر موجودگی میں نہ تو آپ کے والد زندہ ہیں اور نہ ہی کوئی بھائی یا دیور۔ غیر خاندان کے دوسرے شہروں میں رہنے والے بہنوئی کب تک آپ کا ساتھ دیتے یا آپ کے لیے پیشیاں بھگتتے؟ آپ کہہ دیجیے گا کہ آپ مجبور تھیں اور آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ثانیہ کے چہرے کا رنگ انکا کے ہر حرف کے ساتھ مزید پھیکا پڑ رہا تھا۔
وہ اسے سمجھا نہیں دھمکا رہی تھی۔ اور مسز شہیر، میں واقعی آپ کی خیر خواہ ہوں۔ آپ آخر کیوں پالیں کسی اور کی اولاد؟ کیا ایک نارمل پرفیکٹ خاندان پر آپ کا کوئی حق نہیں ہے، جہاں آپ کے شوہر کی پچھلی زندگی کی کوئی نشانی موجود نہ ہو؟ آپ بہت عظیم خاتون ہیں۔ آپ کو دلہن کے لباس میں ہی ایک بچے کی ذمہ داری سونپی گئی، جسے آپ اپنے شوہر کی محبت میں پچھلے 12 سالوں سے نبھا رہی ہیں۔ یہ سب یقیناً بہت مشکل ہے۔ اس میں آخر آپ کا کیا قصور ہے کہ آپ کے سابقہ شوہر نے رخصتی سے پہلے کینیڈا جا کر آپ کو طلاق بھجوا دی، کہ آپ کو سزا کے طور پر ایک غیر بچے کی ذمہ داری تا حیات نبھانی پڑی؟ اگر آپ کو ایک موقع مل رہا ہے جہاں آپ اتنے احسن طریقے سے اس بوجھ سے نجات پا سکتی ہیں، بنا اپنے ضمیر سے کوئی بوجھ پالے، تو آپ کو ضرور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ثانیہ کے چہرے کے رنگ اب واپس آ رہے تھے۔ اس کا اس بات میں ہلتا سر بتاتا تھا کہ وہ اب اسے اپنی بیٹی کو لے جانے سے نہیں روکے گی۔ اوکے جی، اچھا میں سمجھ رہی تھی کہ یہ لڑکی ہوگی نا، کوئی ویسے کوئی لڑکی اس کی بہن وغیرہ ہوگی۔ میرے مائنڈ میں یہ نہیں تھا کہ بیٹی ہوگی اس کی۔ ویسے مزے کا ٹویسٹ تھا، مجھے تو مزہ آ رہا ہے۔ آپ لوگ اپنے ریویو ضرور شیئر کیجیے گا۔ ڈو سبسکرائب، لائک اینڈ ڈراپ اے کیوٹ کمنٹ بلو۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ رب رکھا۔